for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم جب کسی کو نصیحت کرتے ہیں، اس کی زندگی میں سدھار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول، اللہ کے سفیر، اللہ کے نمائندے کا کلام موجود ہوتا ہے۔ وہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کا کلام ہے، لیکن جو مذہب کو نہیں مانتے ان کے پاس نصیحت کے لیے شیکسپیئر کی باتیں ہوں گی، سائنسدانوں کی باتیں ہوں گی، بہت سے جو موٹیویشنل اسپیکر ابھی ہیں یا ماضی میں گزرے ہیں ان کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں کہ فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا۔ تو اس جو فرمایا ہوتا ہے فلاں نے، اس کے 100% درست ہونے کا یقین نہیں ہوتا۔ جب ایک بات کے 100% درست ہونے ہی کا یقین نہ ہو تو انسان کو اس پہ موٹیویشن کہاں سے ملے گی، حوصلہ کہاں سے ملے گا، عمل کا جذبہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کے سوا جتنے لوگوں کی بھی نصیحتیں ہیں، باتیں ہیں، وہ سب ہماری طرح کے انسان تھے، اور انسان اپنی طرح کے انسان کی بات کو زیادہ ویلیو بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں دیتا۔ تھوڑی سی ویلیو دیتا ہے کہ تجربہ زیادہ ہے، ذرا نیک آدمی ہے۔ اور مسلمان علماء کے جو ارشادات ہیں وہ بھی حقیقت میں قرآن و سنت ہی کا نچوڑ ہوتے ہیں، لہذا عوام ان کو بھی فالو کرتی ہے کہ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ قرآن و سنت ہی سے انہوں نے اخذ کیا ہے۔ یہ سہولت، نصیحت کا یہ انداز آپ کو اسلام کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ وہ سائنسدانوں کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا۔ انسان کہتا ہے ہو سکتا ہے صحیح فرمایا ہو، ورنہ ڈاکٹر کا کوئی بھروسہ ہے کس وقت کچھ بھی فرما دے؟ کیا خیال ہے بھائی؟
مسئلہ آج کل یونیورسٹیوں میں یہ ہے, کالجز میں, کہ جب آج کل پروفیسر حضرات یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو نصیحت کرتے ہیں تو قرآن و سنت کم بیان ہوتا ہے, شیکسپیئر کے حوالے زیادہ بیان ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں شیکسپیئر کوئی بہت بڑی فلم تھا. سائنسدانوں کے حوالے زیادہ ہوتے ہیں اس میں, یا ان کے جو فلاسفر گزرے ان کے حوالے زیادہ ہوتے ہیں. ان کو تھوڑی سی شرم آتی ہے شاید اللہ رسول کے حوالے پیش کرتے ہوئے. شرم اس لیے آتی ہے کہ مولویت کی چھاپ لگ جائے گی. طلبہ کہیں گے ہمارے پروفیسر صاحب تو لگتا ہے سروزہ لگا کے نئے نئے آئے ہیں, آج بڑا اللہ رسول بیان کر رہے ہیں, یہ لگتا ہے کہ سروزہ لگا کے نئے نئے آئے ہیں. حالانکہ ومن اصدق من اللہ قیلا, قرآن کہتا ہے اللہ سے زیادہ بات کسی کی سچی نہیں ہو سکتی. یہ حوالے دیتے کیوں ہیں دوسروں کے؟ دینا جائز ہے, منع نہیں ہے کہ اگر آپ کسی غیر مسلم کا حوالہ دے دیں, اس کا قول پیش کر دیں اور وہ قول صحیح ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن یہ ہو کیوں رہا ہے؟ ایک تو یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم لبرل لوگ ہیں, ہم مولوی نہ ہم مولوی ہیں نہ مولوی ٹائپ کے ہیں, ٹھیک ہے نا, نہ تو ہم مولوی ہیں اور نہ مولوی ٹائپ کے, ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. یہ شو کرنا مقصد ہوتا ہے. دوسرا ایک ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اللہ رسول کے اقوال یہ واقعی کامیابی کا ذریعہ ہوتے تو پھر مولوی لوگ کامیاب ہوتے ہیں نا. یہ مذہبی لوگ تو ناکام ہیں دنیا میں, ہیں بھائی, تو حوالے ان کے پیش کرو جو کیا ہیں, کامیاب ہیں. کیا ہو گیا بھائی؟ جتنے اسلامی جو ملک مولوی ہیں وہ بھی ناکام. سعودی عرب ایک مولوی آج کل جو مولوی کا ایک تصور ہے بھائی, سعودی عرب کیا ہے, شو تو یہی کرتا ہے نا میں اسلامی, تو اسلامی اور مولوی لوگوں نے ایک ہی چیز بنا دی ہے. پاکستان تو بہت بڑا ملا ہے حقیقت, کیونکہ پاکستان کے تو آئین میں یہ بات ہے, سب سے پہلی شقی یہی ہے کہ حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ ہے. وزیر اعظم بھی اصل حاکم نہیں, صدر بھی اصل حاکم نہیں, چیف آف آرمی اسٹاف بھی اصل حاکم نہیں, اصل حاکم کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ تو شروع ہی کہاں سے ہو رہا ہے؟ مولوی پنے کی انتہا کر دی کہ نہیں کر دی؟ آواز گونج رہی ہے, آپ تھوڑا سا لبرل بن جائیں نا. یہ تو مولویوں والے کام کیا آپ نے, اسپیکر تو ایسے مولاناؤں کے مائک ہوتے ہیں, تھوڑا لبرل جو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے تو بڑا خاندانی قسم کے مائک رکھے ہوئے ہوتے ہیں. آواز, میری آواز گونج کے میرے کانوں میں آ رہی ہے. تو پاکستان تو پھر ملائیت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے. آئین میں ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. وہ الگ بات ہے کہ جو غلط قانون بنانا ہوتا ہے قرآن سنت کی چھاپ لگا کے اس کو چلا دیتے ہیں, لیکن بہرحال بیس تو اچھی ہے نا. نام کا حصہ ہے اسلامی جمہوری پاکستان, اسلام نام میں شامل ہے. وہ لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ وہ جس ملک کا, وہ کیا نام تھا بھول جاتا ہوں, قل اللہ جنہوں نے غلط پڑھی تھی, رحمان ملک, ان کا عہدہ کیا تھا؟ وزیر داخلہ جو ہیں وہ قل اللہ غلط پڑھ رہے ہیں, تو وہ کون سا اسلامی ملک ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ اسلامی ملک ہے تبھی وزیر داخلہ جس کو قل اللہ نہیں بھی آتی پڑھنے پر مجبور ہے وہ, ورنہ اس کو کیا ضرورت ہی پڑھتا. منفی سوچو گے نا تو ہمیشہ الٹا سوچتے رہو گے. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ کبھی سیدھا سوچنے میں خوشی نہیں محسوس ہوتی, الٹا ہمیشہ کیا کریں گے؟ سوچیں گے. ملک کے منفی پہلو نکالیں گے, شخصیتوں کے منفی پہلو. بھائی دو پہلو نکلتے ہیں, اچھا بھی نکال سکتے اور
برا بھی. تو اچھا پہلو نکال لو. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے اس پہ. خوش بھی ہو جاؤ گے, خون بڑھ جائے گا, صحت بھی اچھی ہو جائے گی, اللہ بھی خوش ہو جائے گا کہ بدگمان نہیں ہوتا, اچھا پہلو تلاش کرتا ہے. منفی پہلو تلاش کرو گے, اللہ بھی ناراض. کہ اللہ کو نیگیٹیوٹی پسند ہے, نفرتیں بھی پھیلیں گی, ملک کے خلاف دشمنی بھی پھیلے گی جس سے اپنا ہی نقصان ہوگا, اور صحت بھی خراب ہوگی. ہر وقت کڑتا رہے گا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. بلڈ پریشر کا مریض بن جائے گا تھوڑے دنوں میں. اچھا سوچو. تو مجھے کہنے لگے کہ ملک کا وزیر داخلہ جس کو قل اللہ پڑھنی نہیں آتی, آپ ممبر پہ بیٹھ کے اس ملک کو ڈیفائن کرتے ہو کہ وہ کیا ہے, اسلامی کنٹری. میں نے کہا یہی تو اسلامی ہونے کی علامت ہے, خاندانی ہونے کی علامت ہے. قل اللہ نہیں بھی آتی پھر بھی پڑھو, یہ اسلامی ملک ہے, یہ لبرل نہیں ہے کہ ایسے ہی چلا دیں گے تمہیں, تمہارے باپ کو بھی پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. آج غلط پڑھی, آئندہ سیکھ کے آنا. تو اور رحمان ملک سے بھی مجھے کوئی بدگمانی نہیں ہوئی. نہیں آتی, کوشش تو کی نا. وہ کنی کترا کے نکل جاتا, بھائی مجھے نہیں آتی. چلو یار, جتنی 2 لفظ تو آ گئے نا. تو میرا مزاج یہ ہے کہ ایسے موقع پہ کوئی غلط پڑھ رہا ہو تو ہنسنا نہیں چاہیے اس کے اوپر, یہ غلط بات ہے, اس کی اصلاح کرنی چاہیے. تو خیر, تو یونیورسٹیوں میں جو لڑکوں کو بتایا جاتا ہے نا صحابہ کے اقوال, عام بہت سے پروفیسر بتاتے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, لیکن یہ جو ٹرینڈ چل نکلا ہے نا ہمارے ہاں, سائنسدانوں کو زیادہ ویلیو دی جا رہی ہے, اللہ رسول کو بولو کم. اب تو گھروں سے بھی نکل گئے. ماں باپ اپنے بچوں کو بھی نہیں بتا رہے ہوتے, بیٹے نبی کا یہ فرمان ہے, نبی نے یوں فرمایا, غیبت نہیں کرتے, نبی. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی انگلش تھوڑے سے انگریز جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں یا انگریزوں کے جو فلاسفر گزرے ہیں یا اسکالر گزرے ہیں, ان کے نام لو تو بچہ بھی کہے گا ابا کو پڑھے لکھے ہیں. تو پہلی وجہ تو یہ ہے, لوگ یہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ ملائیت کی چھاپ بولو نہ لگے. لوگ یہ نہ کہیں کہ یا تو یہ مولوی ہے یا مولانا پن کا لک آ رہا ہے تھوڑا سا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس لیے ان کے اقوال پیش نہیں کیے جاتے کہ اگر یہ ان کے قول پر, ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے سے کامیابی ان کو نہیں ملی تو ہمیں کہاں سے ملے گی. دنیا کا سب سے ناکام ترین طبقہ کون سا کہلاتا ہے؟ جو مذہب کو فالو کرتا ہے. ناکام ترین کنٹریز وہ ہیں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں. جو جتنا آزاد ہوگا اتنا ترقی کرے گا. ملیشیا کو دیکھ لو آپ, بہت سی چیزیں ملیشیا میں بڑی خاندانی ہیں, مانتا ہوں, بہت زبردست کچھ چیزیں ہم سے بہت اچھی ہیں ملیشیا میں, لیکن فیملی سسٹم بولو تباہ ہو گیا. انہوں نے اپنی عورتوں کو گھروں سے نکال دیا. ہر لڑکی جاب کر رہی ہے, ہر لڑکی کا بوائے فرینڈ, کچھ بچی بھی ہوں گی, لیکن میجورٹی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا جو کلچر ہے جو بالکل اسلام کے اگینسٹ ہے وہ معاشرے میں پھیل چکا ہے. اپنی مضبوط فوج نہیں بنائی. قرآن کا حکم ہے نا فوج بناؤ, اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ, باطل کے خلاف جتنی قوت اکٹھی کر سکتے ہو کرو. من تعلم الرمی ثم نسی لیس منا کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے تیر اندازی سیکھی اور بھول گیا ہم میں سے نہیں ہے. لوگوں کو یہ تو یاد ہے قرآن بھولنے کا کیا عذاب ہوتا ہے. بھائی اسلحہ چلانا سیکھا بھول گئے تو بھی عذاب ہے. جو مذہب آپ کو دشمن کے خلاف طاقت اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسلحہ بھول گئے تو ہماری امت میں سے نہیں ہو, تو اتنی معاشی ترقی کے باوجود کوئی پاورفل آرمی بولتے کیوں نہیں ہے. تو بہت سی چیزیں ان میں
وہ ہیں جو لبرل لوگوں کی ہوتی ہیں, اس کا صلہ ان کو یہ ملا کہ معاشی ترقی اپنے عروج پر پہنچی ہے. پابندیاں نہیں ہیں جو ہمارے اوپر ہیں, اس میں اس قوم کی اپنی محنت کا بھی دخل ہے, ان کے حکمرانوں کی محنت کا بھی دخل ہے, اپنی قوم کے ساتھ خیرخواہی کا بھی دخل ہے, لیکن وہ بین الاقوامی پابندیاں ان پر نہیں ہیں جو پابندیاں ہم پر ہیں. کیوں ابھی تک ہم اتنے لبرل ہوئے نہیں جتنے وہ ہو چکے ہیں؟ ہم ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچے. ہماری عورتوں میں میجورٹی اب بھی گھروں میں رہتی ہے. ان بڑی طاقتوں کا مطالبہ ہے کہ ان کو گھروں سے نکالو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ کچھ چند چیزیں ہیں. دیکھو میں ایک ٹیکنیکل بات کرتا ہوں, پھر ہم اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. پہلے وہ اصل موضوع بھول نہ جاؤں, وہ اس کو گچی سے ایک دفعہ مضبوطی سے پکڑ لینا, ورنہ وہ پھر رہ جاتا ہے. تو وہ موضوع یہ چل رہا ہے کہ اسکولوں میں اللہ رسول کا نام کم لیا جا رہا ہے, گوروں کا نام زیادہ لیا جا رہا ہے. اس کی ایک وجہ مذہب کی چھاپ نہ لگے, دوسری وجہ بچے کہیں گے کہ یہ اگر اتنے سمجھدار لوگ ہوتے تو یہ کامیاب ہوتے. نہ اسلامی کنٹریز کامیاب ہیں. میں نے لبرل لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں تو وہ صرف اس مسلمانوں کو گالیاں نہیں دیتے, مسلم کنٹریز کو بھی اسی طرح گالیاں دیتے ہیں. وہ ان کو بھی ایسے ہی برا بلا کہتے ہیں, ان کے بھی عیب تلاش کرتے ہیں. تو ان کو مذہب سے ہی نفرت ہے کہ یہ گلا گھوٹ رہے ہیں لوگوں کا, جس میں سعودی عرب کا نام لیا جاتا ہے, پاکستان کا نام لیا جاتا ہے. ان دو کنٹریز کا تو بہت ہی زیادہ نام لیا جاتا ہے. باقی کنٹریز بھی ہیں لیکن وہ اتنے آگے نہیں ہیں. حالانکہ ان دو کنٹریز میں بہت سے مثبت پہلو ہیں, بہت سارے مثبت پہلو بھی ہیں, ان کا تذکرہ نہیں ہوتا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کامیاب کیوں نہیں ہے, یہ ترقی میں پیچھے کیوں ہیں. تو یہ جھیپ مٹانے کے لیے نا یہ حوالہ پھر دیا جاتا ہے ان لوگوں کا جو دنیا میں کامیاب سمجھے جاتے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, اچھا پھر اس میں ایک ہمارے ہاں مسلمانوں میں جو مذہب میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جس نے اسلام کا ایسا تصور پیش کرنا شروع کر دیا کہ لبرل لوگوں کا ایک بہت بڑا طبقہ دین کی طرف آ جائے. اسلام کو اتنا آسان کر کے پیش کرو کہ لبرل لوگوں کا, مذہب مخالف لوگوں کو اسلام ان کے لیے قابل قبول بن جائے. ان کا خیال یہ تھا اس سے پڑھے لکھے لوگ دین کی طرف آئیں گے, اور یہ جو ایک چھاپ لگی ہوئی ہے مذہب کی کہ مذہبی لوگ اکثر ناکام ہوتے ہیں, یہ چھاپ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. مذہبی لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے رکشا چلانے والے, ٹیکسی چلانے والے, ٹھیلے لگانے والے. رائے میں جاؤ نا, زیادہ غریب ملیں گے آپ کو, مالدار بولو نا تھوڑے ملیں گے. ہیں بڑے بڑے کروڑ ارب پتی ہیں لیکن تھوڑے, اور وہ بھی ایسے کہ حلیے سے لگتے نہیں ہے کہ یہ کامیاب لوگ ہیں. حلیہ ان کا بھی ایسا ہی ہوگا بیچاروں کا, شلوار آدھی پنڈلی تک ہوگی تو لگتا ہے یہ تو بیچارے کو شلوار پہننے کی تمیز نہیں ہے, ترقی کہاں سے کرے گا. یہ ذہن میں لوگوں کے ایک آتا ہے, جس کو شلوار پہننے کی تمیز نہیں ہے وہ ترقی کیا کرے گا. تو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, اس سے بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. اللہ کی نظر میں کامیابی اور ناکامی کا معیار وہ نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے. اللہ کی نظر میں یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں کی کامیابی کو اللہ مانتے ہی نہیں ہے. یہ تو ظالم لوگ زیادہ آگے نکل جاتے ہیں. یہ جتنے بڑے بڑے کنٹری جو آج بڑے فنڈر بنے ہوئے ہیں نا, دنیا کو انسانی حقوق سکھا رہے ہیں, یہ کنٹری وجود میں کیسے آئے؟ ذرا ان کا ماضی تو اٹھا کے دیکھیں. انہوں نے پہلے انسانیت کا گلا گھوٹا ہے, اس کے بعد ان کو پاور ملی ہے, تو پاور ملتے ہی انسانوں کے حقوق پر انہوں نے تنظیمیں بنا کے پوری دنیا میں تشکیلات کر دی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ایک آدمی ڈاکو بن کے کسی گھر میں گیا, لوٹ لاٹ کے آدھے لوگوں کو ذبح کر دیا, عصمت دری کی عورتوں کی, اور ڈاکو, اور پھر اسی طرح ڈکیتیاں کر کر کے محلے کا دادا بن گیا.
اور دادا بنتے ہی ڈکیتی کے خلاف قانون پاس کرنا شروع کر دیا. آئندہ کوئی ڈاکو ڈکیتی کرے گا اس کو چوک پہ لٹکائیں گے. لوگ کہیں گے یار یہ ہے, یہ کیا ہے, یہ ہیں اصل. اور پھر آئندہ ان کے اقوال پیش کرنا شروع کر دیں محلے کے دادا کے, انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مینرز بھی کوئی چیز ہوتی ہے, بات کرو تو بات سے پہلے تھینک یو اور بات کے آخر میں تھینک یو, انہوں نے ارشاد فرمایا. پرمایا وہ تھا نا, سنایا تھا نا میں نے ایک, چھوڑو ابھی نہیں سناؤں گا. تو یہ جتنے بڑی بڑی طاقتیں وجود میں آئی ہیں, ذرا آپ ان کا ماضی اٹھا کے دیکھو, کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. کل میں کہیں بیٹھا ہوا تھا, وہ کوئی ڈاکٹر تھے غالباً, تو وہ ایک واقعہ سنانے لگے کہ یہ ریسرچ تھی ان کی. وہ کالوں کے ملک میں رہتے ہیں نا, تو کالوں کو گوروں سے نفرت بہت زیادہ ہے. تو میں نے کہا یہ کیوں کالے, شکر ہے ہم سانولے ہیں, بیچ کے لوگ ہیں ہم لوگ, ورنہ ہم کالوں سے لڑائی افورڈ نہیں کر سکتے تھے. وہ کالے اور گوروں کی لڑائی ہے. تو وہ ساؤتھ افریقہ سے آئے تھے, کہہ رہے تھے وہاں مشہور ہے کہ گوروں نے ہم پہ بہت زیادہ ظلم کیے ہیں, تو اس لیے وہ کالوں کے دل میں گوروں کی ایسی نفرت بیٹھی ہے کہ وہ نکلنے کا نام نہیں لے رہی. اس میں ایک ظلم یہ بھی ہے, یہ اوپن ہارٹ سرجری کے لیے زندہ قیدیوں کو استعمال کیا جاتا تھا. میڈیکل سائنس نے جو ترقی کی ہے نا, آپ جائیں یوٹیوب پہ سرچ کر لیں, آپ کو مل جائیں گی ایسی رپورٹس, کچھ مستند رپورٹس بھی آپ کو مل جائیں گی کہ کس طرح جنگی قیدیوں کو تختہ مشق بنایا گیا ہے تحقیقات کے لیے. اسلام نے 1400 سال پہلے یہ حکم دیا تھا کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے بارے میں قیامت میں تم سے سوال ہوگا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. سورہ دہر مکہ میں نازل ہوئی ہے, اس وقت تو جنگی قیدی تھے ہی نہیں. مسلمانوں کے پاس تو جنگی قیدی مدینہ میں آئے ہیں نا جب لڑائیاں شروع ہوئی ہیں. مکہ میں تو جنگ بھی نہیں ہوئی اور قیدی بھی مسلمان خود قیدی تھے. جنگی قیدی تو بعد میں آئے ہیں, اور قرآن کہہ رہے نیک لوگوں کی علامت ہے کہ وہ ہماری محبت میں یتیموں کو, مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں, بھوکا نہیں مارتے ان کو, بلکہ کھلانے کا انتظام کرتے ہیں ان کے لیے. لیکن بہت سی میڈیسن, بہت سے انجیکشن جو تجربوں کی بھیٹ, جن میں تجربوں کی بھیٹ چڑھایا ہے, وہ کس کو چڑھایا ہے؟ جنگی قیدیوں کو. آج لوگ کہتے ہیں ان قیدیوں کے حقوق بھی تو انہی لوگوں نے متعین کیے ہیں نا, کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یونائٹڈ نیشن کے جو قوانین بنے ہیں, تو کب کیے اور اس کی نگرانی کون کر رہا ہے؟ کیا اب بھی ہو رہے ہیں ان قیدیوں کے ساتھ اچھا؟ کیا کیوبا کی جیلوں میں لوگ ابھی تک نہیں پڑے ہوئے ان پنجروں کے اندر؟ کوئی ہے پرسان حال ان کا؟ کوئی ہے پوچھنے والا؟ تو ایسے ایسے قیدیوں پہ تجربے ہوئے کہ روح کانپ اٹھتی ہے انسان کی. کئی دن ان کو جگایا گیا, پھر کوئی میڈیسن کھلا کے تجربہ کیا گیا, زندہ انسان کو پکڑ کے اس کا کلیجہ, جیسے مینڈک پہ نہیں آپریشن ہوتے اس طرح. تو کامیابی سائنسی ترقی کو نہیں کہا جاتا, کامیابی معاشی ترقی کو نہیں کہا جاتا. اللہ کی نظر میں یہ کامیابی کی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں. اسلام اس دنیا کو مسافر خانہ کہتا ہے, اور سفر کی راحت اور سفر کی ناکامی حقیقی راحت اور حقیقی ناکامی نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے, جس کا رزلٹ تقریباً 0. کوئی بھی قوم میں ساتھ دینے والا نہیں تھا. آپ بظاہر اپنے ویژن میں ناکام ہو گئے. 40-50 لوگ آپ کے ساتھ ہوئے ہیں, لیکن قرآن ان 40-50 کو کامیاب کہہ رہا ہے اور ان لاکھوں کو, کروڑوں کو, بولو نا, ناکام کہہ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ان کا راستہ صحیح تھا. ایک صحابی کو مشرکین مکہ نے پکڑا. یہ مکہ
یعنی ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے, اور قتل کا فیصلہ کیا, ایمان لے آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے قتل ہی کیا جا رہا ہے تو میں ذرا صاف ستھرا ہو کے اللہ کے پاس جاؤں. تو اس طرح منگوایا تاکہ اپنے جسم کے غیر ضروری بال کو صاف کر سکیں. مشرکین نے اتنی مہلت دے دی کہ چلو بھائی ٹھیک ہے, پھانسی سے پہلے آخری خواہش تو پوری کی جاتی ہے نا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, آپ اپنے جسم کے بال صاف کر لیں, غیر ضروری بال, نہائیں, غسل کریں, اللہ کے سامنے حاضری, آپ کے خیال کے مطابق اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے آپ نے. اسی دوران ایک بچہ آ گیا ان کے پاس مشرکین کا, تو انہوں نے بچے کو پکڑ لیا. اب ان کے پاس ایک بہترین ہتھیار تھا کہ اس بچے کے گلے پہ چھری رکھ لیتے, لیکن انہوں نے چھوڑ دیا اس کو. یہ ان کا خیال تھا کہ بچے کو میں تختہ مشق نہیں بناؤں گا. تو مشرکین جب ان کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے, دیکھو یہ کتنی بڑی ناکامی ہے نا, کیونکہ موت سے بڑی کوئی ناکامی ہو سکتی ہے؟ بولو نا, نہیں ہو سکتی. لیکن وہ شعر پڑھ رہے ہیں, فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مصرعی وذلک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال الشلو ممزعی. کہتے ہیں میری گردن جب کٹے گی تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میں ادھر گرتا ہوں یا ادھر گرتا ہوں, کس جانب کو میں زمین پہ گرتا ہوں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, بلکہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ معبود کی رضا میں ہو رہا ہے, اپنے خالق کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے, اور وہ خالق چاہے تو میری لاش کے کٹے ہوئے ٹکڑوں میں برکت پیدا کر دے, وہ یہی میرے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بن جائے. فلست ابالی, کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. حین اقتل مسلما, اس لیے کہ میں قتل ہو رہا ہوں اسلام پہ. مسلم کا معنی اللہ کا فرما بردار بن کے, جس خدا نے پیدا کیا ہے, میری موت اس کی نافرمانی میں نہیں ہو رہی, اس کی رضا کے لیے ہو رہی ہے. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں ادھر کو گرتا ہوں یا میری لاش ادھر کو گرتی ہے. کتنے واقعات ہیں صحابہ کرام کے, جب ان کو شہید کیا گیا تو کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ, اس کعبہ کے رب کی قسم میں کیا ہو گیا, کامیاب. سب سے بڑی ناکامی کیا سمجھی جاتی ہے؟ موت, زندگی کا خاتمہ. اور جن کو اللہ نے ہدایت دی وہ اسی موت کو دنیا کی سب سے بڑی کامیابی سمجھ رہے ہیں. یہ ذہن آپ کا اسلام بنانا چاہتا ہے, یہ ذہن بنانا چاہتا ہے اسلام. اور نوح علیہ السلام کے واقعہ سے یہ بھی ہمیں سبق ملا کہ آپ نے مذہب میں تبدیلی نہیں کرنی ہے لبرل لوگوں کو مذہب کے قریب لانے کے لیے. چاہے پوری دنیا آپ کی مخالف ہو جائے, اسلام تبدیل جس نے آنا ہے اسی طرح آئے. اسلام میں پوری داڑھی ہے, تھی, ہے اور رہے گی قیامت تک. اسلام میں لباس کو ٹخنوں سے, مرد کے لیے لباس کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا پڑے گا, چاہے لوگوں کو اچھا لگے یا برا لگے. اسلام میں عورت کے لیے پراپر پردہ فرض ہے, چاہے لبرل عورتوں کو یہ اسلام کی یہ بات پسند آئے یا نہ آئے, یہ کرنا پڑے گا آپ کو. اسلام آپ کو سود کھانے کی اجازت نہیں دیتا, چاہے آپ کی اس میں معاشی ترقی ہو یا معاشی نقصان ہو. اسلام غیر محرم عورت سے آپ کو ہاتھ ملانے کی اجازت بولو نا بھائی نہیں دیتا. اسلام شوہر کے مرنے کے بعد عورت کو پابند کرتا ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن شوہر کے گھر سے بولتے کیوں نہیں نہ نکلے وہ, اور اس دوران وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی, اس کو پابند کر رہا ہے اسلام, چاہے وہ 99 سال کی بڈھی عورت کیوں نہ ہو. غامدی صاحب نے چینج کر دیا کہ نہیں جی ایکچولی اگر وہ اس کے پیٹ میں پریگننسی نہیں ہے تو پھر وہ باہر نکل سکتی ہے, کیونکہ نسب تو اب مشکوک نہیں ہے, وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے. قرآن نے تو یہ فرق نہیں کیا کہ جوان عورت ہو یا بوڑھی عورت, بلکہ قرآن نے بوڑھی عورت کا الگ سے تذکرہ کیا ہے. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم, وہ عورتیں جن کو حیض آنا بند ہو گیا, حیض سے مایوس ہو گئیں, یہ وہی تو ہیں جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں, ان کی بھی عدت قرآن بیان کر رہا ہے. آج لوگ
گھماتے ہیں باتوں کو, ایکچولی وہ یوں تھا. فون آتے ہیں نا لوگوں کے, مفتی بھی پریشان ہو جاتا ہے, ایکچولی وہ اصل میں یوں ہے, وہ دادی کے جنازے میں جانا ہے, والدہ نے عدت میں بیٹھی ہوئی ہیں, نہیں جا سکتی بھائی دادی کے جنازے میں, عدت کے دوران نہیں جا سکتی. وہ بیٹی کی شادی ہے, وہ شادی میں جانے سے منع کر رہے ہیں, میں نہیں منع کر رہا, قرآن منع کر رہا ہے. آپ جاؤ, منع کس نے کیا ہے؟ قرآن کوئی پولیس تھوڑی بھیجے گا آپ کے پیچھے. جاؤ, قیامت میں اللہ خود حساب لے لے گا آپ سے. اللہ کہے گا میں نے تجھے پابند کیا تھا کہ شوہر کی موت یا طلاق کی صورت میں تو نے گھر سے نہیں نکلنا ہے, کیوں جا رہی ہے؟ یہ کوئی شرعی عذر تھوڑی ہے. عدت کے حکام کی آج خواتین نے دھجیاں اڑا دی ہیں. گورے بن جاؤ بھائی, کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں تو یہ کہتا ہوں تمہیں ضرورت کیا ہے مسلمان کہلانے کی؟ نہ ادھر کے نہ ادھر کے. انگریز عورتوں کو عدت ہوتی ہے, ادھر مرا فوراً تھوڑا سا رونا آئے گا ان کو, پھر فوراً کہیں اور شادی, ڈی این اے شی این اے سے ان کو پتہ چل جاتا ہے اس کا ہے اس کا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ٹینشن ان کی ختم ہو گئی, بس ٹھیک ہے فوراً شادی. اسلام اجازت نہیں دیتا. اتنا لیبرل بننے کی میرے بھائی ضرورت, بول لو نا کیا ہو گیا, نہیں ہے. انسان بن جاؤ, ایک طرف آ جاؤ. آج بہت سارے کیسز ہو رہے ہیں, میاں طلاق دیتا ہے, عورت پرس ڈال کے گھر سے باہر. یہ تو بہت ہو رہا ہے. پھڈا شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ طلاق دی, میں جا رہی ہوں, اور ابا کا فون آیا آ جاؤ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اجازت دے رہا ہے جانے کی. لا تخرجوہن من بیوتہن, طلاق کے بعد نہ ان کو گھر سے تم نکال سکتے ہو, ولا یخرجن, اور نہ یہ عورتیں نکل سکتی ہیں, وہیں رہے گی یہ. اگر خطرہ ہے میاں غلط 3 طلاقوں کے بعد کوئی رابطہ کر سکتا ہے تو میاں گھر سے نکل جائے. ابا کو چاہیے اپنے بیٹے کو پکڑ کے باہر نکال دیں یہاں سے. ہاں کوئی بے حیائی کا خطرہ ہو خدا نخواستہ, کہ میں بار بار کہتا ہوں 3 طلاق دینے کے بعد خطرہ ہو کہ کہیں سے فتویٰ لے آ کے حلال کر لے گا, پھر ہم عورت کو کہتے ہیں نکل جاؤ, کیونکہ پھر بڑی برائی ہے نا, پھر وہ زنا کی طرف جائے گا, فتوے حلال کر کے زنا کرے گا وہ. تو یہ اسلام کے حکام ہیں کہ عورت عدت گزارنے کی, بولتے کیوں نہیں بھائی, پابند ہے. آپ لبرل لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے خواتین کے حقوق کے نام پہ عورت کے عدت کے حکام چینج نہیں کر سکتے. یہ عورت پر پابند ہے کہ طلاق ہوئی ہے یا شوہر کا انتقال ہوا ہے, وہ عدت گزارے گی. اور خاندان معاشرے کو چاہیے کہ اس کو مجبور کریں عدت پر. اس کو کہیں گے جب تم مسلمان ہو تو تمہیں کس نے پرمیشن دی تم گھر سے نکلو؟ ایک صورت میں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی گئی ہے, معاش, کمانے والا کوئی نہ ہو, کیونکہ شوہر کا تو انتقال ہو گیا نا. طلاق ہوئی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے, عدت کا خرچہ دے گا. اگر کمانے کا مسئلہ ہے, کھانے پینے کا مسئلہ ہے, تو یہ کیونکہ ایک واقعی شرعی عذر ہے, ایسا عذر ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, تو پھر اتنی گنجائش ہے کہ دن کی روشنی میں نکلے اور اتنی کمائے کہ اپنا کھانے پینے کا انتظام ہو سکے, اور جیسے ہی ہو فوراً گھر پہنچے. یہ جب ہے جب کوئی کفالت کرنے والا نہ ہو. مگر ہمارے معاشرے میں آج وظیفے دبا کے چل رہے ہیں. اسلام نام ہے وظیفوں کا, لیلۃ القدر میں جاگ لیے, اور یہ صبح یہ والا وظیفہ پڑھ لیا, شام کو یہ والا وظیفہ پڑھ لیا. جو قرآن کے منصوص احکام ہیں جن پہ قرآن بہت تاکید سے بیان کر رہا ہے, ان کی طرف توجہ نہیں ہے. یہاں میں بات اس موضوع پر تو میں بہت زیادہ, میں 2 چیزوں پہ بہت بولتا ہوں, 3 طلاق کے مسئلے پر, ایک خلا کے مسئلے پر, اس لیے کہ یہ تو ایک تو کوئی بول نہیں رہا اس پہ جتنا بولنا چاہیے. دوسرا اس نے نظام کیا کر دیا ہے, عدالتی خلا نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا ہے نا, وہ تو سارا فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی کر دی ہے, اس لیے میں اس پہ بہت بولتا ہوں. تو یہاں بھی میں بولوں گا 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو قرآن و سنت کیا کہہ رہا ہے, بیوی کیا ہو گئی, حرام. اب یہاں میں نے بعض مفتیوں کو دیکھا ہے کہ مرد کے آنسو یا عورت کے آنسو دیکھ کے پگھل جاتے ہیں وہ, کہ یار کچھ گنجائش. ایک مولانا بہت بڑے مولانا ہیں, اتنے بڑے مولانا کہ اگر آپ ان کی عظمت کو سر اٹھا کے دیکھیں تو ٹوپی گر جائے آپ کے پیچھے. نہ جانتے ہیں سب لوگ لیکن میں نام نہیں لوں گا, بہت بڑے مولانا ہیں. مجھے ایک دن کہنے لگے کہ مولانا
میں تو چھوٹا سا مولانا ان کے سامنے, وہ احتراماً انہوں نے مجھے مولانا کہہ دیا. کہہ رہے ہیں یار اگر میاں بیوی میں وہ شوہر غصے میں 3 نکال دیتا ہے, اب گھر اجڑ رہا ہے, بچے تباہ ہو رہے ہیں, رول رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, تو اسلام تو جوڑ چاہتا ہے نا. اسلام کیا چاہتا ہے؟ جوڑ. تو کہیں سے اگر گنجائش ملتی ہو تو اگر اہل حدیث کے قول پہ فتویٰ دے دیا جائے, وہ بھی تو ہیں تو مسلمان نا, وہ بھی کوئی خدا نہ خواستہ قادیانی تو نہیں ہے, کافر تو نہیں ہے, تو کہیں سے لے لو. اسلام تو کیا چاہتا ہے؟ جوڑ چاہتا ہے. یہ اچھے, یہ اللہ یہ چاہے گا کہ یہ بھی رو رہا ہے وہ بھی رو رہی ہے اور بچے آپس میں کیا ہو رہے ہیں, رول رہے ہیں. یہ ایک مولانا کی بات نہیں ہے, بڑے بڑے 4-5 مولاناؤں سے میں نے یہ سنی ہے بات, کہ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی گنجائش, تھوڑا ہاتھ کیا رکھو ہلکا. پنجابی میں کہتے ہیں نا رولا, کیا بولتے ہیں, ہولا, ہولا رکھو, تھوڑا ہولا یار, تھوڑا ہلکا ہے. ٹھیک ہے, جمہور کا یہی مذہب ہے کہ 3 ہوتی ہیں, لیکن یار اب تھوڑا سا, اگر وہ کہیں وہاں سے فتویٰ لیتا ہے تو اتنے ایکسائٹیڈ کیوں ہو جاتے ہیں آپ؟ کیا خیال ہے بھائی؟ میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں اگر کہیں گنجائش مل رہی ہو جوڑ کی تو مجھے کیا ضرورت ہے میں جذباتی ہو جاؤں. وہ رو رہے ہیں, وہ بچے رول رہے ہیں, وہ بگڑ گئے, وہ تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, تو مجھے کون سا خوشی ہو رہی ہے اس پہ؟ لیکن یہ جو آج کل کے فتوے ہیں نا, ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے, ان کا کوئی اعتبار. قرآن و سنت سے دکھاؤ ہمیں, اور اگر تقلید کرتے ہو تو 4 اماموں سے دکھاؤ. نہ آپ کے پاس تحقیق ہے نہ تقلید ہے, 2 ہی چیزیں ہیں نا امت جس پہ چل رہی ہے. یا تو براہ راست قرآن و سنت سے نکالا جائے گا مسئلہ, یا مجتہدین کو فالو کیا جائے گا. تو مجتہدین میں بھی کسی کا قول نہیں ہے, اور قرآن و سنت میں تو ہے ہی نہیں ہے, کچھ ہے ہی نہیں, تو کہاں سے نکالو گے بھائی؟ تو کہنے لگے کیا اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دونوں جدا ہوں؟ اللہ تو چاہتے ہیں میاں بیوی مل کے رہیں. میں نے کہا اللہ 3 طلاق سے پہلے چاہتے ہیں, 3 طلاق کے بعد نہیں چاہتے. صحیح ہے نا؟ اب آپ چاہ رہے ہیں, یہ دونوں بھی چاہ رہے ہیں, آپ بھی چاہ رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے میں بھی چاہ رہا ہوں, لیکن اللہ نہیں چاہ رہے. یہ اسلام اللہ کا دین ہے, یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. یہود و نصارہ نے یہی تو کر آگے گھما کے چیزوں کو کیا کر دیا. دیکھو سب سے بڑا فالٹ یہودیوں میں کہاں سے پیدا ہوا؟ مذہب کے قریب لوگوں کو لانے کے لیے, مذہبی رہنما اپنی دکانیں چلانے کے لیے مذہب میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں تاکہ لوگ ہمیں معاشرے میں قبول کر لیں. حضرت نوح علیہ السلام اپنے آپ کو معاشرے میں قبول کروانے کے لیے کتنے آپشن تھے ان کے پاس. انہوں نے کہا نہیں, میں اللہ پہلے ہے, مخلوق بعد میں. 950 سال میں صرف 40 آدمی نے قبولا آپ کو. آپ نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے, 40 کروڑ ایک طرف ہو, 40 ساتھ ہو میرے, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ پہلے کون ہے؟ اللہ. میں نے کہا میرے سامنے ثابت کر دو قرآن و سنت کی روشنی میں کہ 3 کو 1 کہنے کی کوئی گنجائش ہے, تو سب سے پہلے فتویٰ میں دوں گا. ہے ہی نہیں تو کہاں سے نکال لیں بھائی؟ یہ صحابہ کرام سارے قرآن و سنت ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا. ایک تو سوال ممبر پہ کچھ پوچھو نا, جواب ہمیشہ مجھے یوٹیوب پہ الٹا ملتا ہے, باتوں کو لوگ گھماتے بہت ہیں. میں نے ایک اہل حدیث عالم سے سوال کیا تھا کہ یہ جو 99% لوگ جو حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی ہیں, وہ متشدد اہل حدیث تھے. یعنی بلکہ میں یہ نہیں کہتا وہ متشدد اہل حدیث تھے, بلکہ میرا یہ سوال ان اہل حدیث پہ جو متشدد ہوتے ہیں, یوں کر لیتے ہیں اس کو ہم. میں نے کہا کہ یہ جو 99% لوگ ہیں حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی جو پوری دنیا میں, یہ کیا بے وقوف ہیں؟ سوال میرا یہ تھا. ان کے چینل پہ جو جواب آیا ہے نا, اتنا لمبا جواب بھائی, ٹو دا پوائنٹ بات کرو. وہ جواب یہ آیا کہ امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. جب آپ ماضی کی طرف جاتے ہو اور امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہو تو 1350-60 سال تو آپ پیچھے چلے گئے, تو 80 سال تھوڑا اور پیچھے چلے جاؤ, نبی کو فالو کر لو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ جیسے ہم مکہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے, مدینہ کا حج سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ہم کہتے ہیں یار ہزاروں کلومیٹر دور جب ہم مکہ چلے گئے تو 2 گھنٹے کے 3 گھنٹے کے فاصلے پر کیا ہے, 3-4 گھنٹے پہ مدینہ ہے, تو اتنا دور جب آئے تو تھوڑا یہاں بھی آ جاؤ. تو کہتے ہیں جب آپ امام حنیفہ تک پہنچ سکتے ہو, ان کو امام بنا سکتے ہو کہ ان کو فالو کر رہے ہیں, تو 80 سال تھوڑا سا پیچھے چل کے ڈائریکٹ نبی کو فالو کر لو.
سوال خربوزے کے بارے میں جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ یہ میرا سوال ہی نہیں ہے. سوال میرا یہ کہ 99% لوگ بے وقوف ہیں, ان کی سمجھ میں یہ دلیل نہیں آتی. تو آپ کا جواب ہونا چاہیے تھا ہاں بے وقوف ہیں. صحیح سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جواب آپ کا کیا ہونا چاہیے تھا کہ ہاں یہ 99% جو امت مسلمہ ہے یہ کیا ہے؟ بے وقوف ہے. یہ جواب ہونا چاہیے تھا, اور پھر یہ دلیل دیتے آپ. اور ان کے بے وقوف ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ امت جو حنفی شافعی مالکی حنبلی ہے, یہ 1200-1300 سال پیچھے تو چلے جاتے ہیں, وہاں جا کے اسٹاپ کرتے ہیں, 50 سال تھوڑے سے رہ گئے, وہاں نہیں جاتے. یہ دلیل ہے ان کے بے وقوف ہونے کی. تو آپ سیدھا سیدھا یہ کیوں نہیں بولتے بے وقوف ہیں؟ جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے گھس ڈالا, کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا. ایک شاعر نے نا جل بھن کے کہا اپنی محبوبہ کو خط لکھا. ٹھیک ہے, ایک شاعر نے اپنی محبوبہ کو بولو نا خط لکھا. محبوبہ نے جواب دیا تو جواب میں ایران تو بہت تھا, اور سناؤ خیریت سے ہو؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں, اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جو آگے اس کا جو محبت کے جملے تھے نا, وہ پہلے زمانے میں کبوتر خط لے کے آتے تھے نا, تو وہ غلطی سے کبوتر کے پنجوں سے مٹ گیا. تو ایران اس خط میں بہت لمبا چوڑا تھا نا, ایران بہت تھا اس خط میں, کہ آپ کی طبیعت مطلوب خداوند کریم سے. جو پہلے خط ہوا کرتے تھے چشمے, وہ نور چشمی ٹائپ کی چیزیں, جو ساری وہ ڈال ڈول کے جو محبت کے جملے تھے وہ غلطی سے کبوتر نے. تو شاعر جل بھن کے کہتا ہے جو مطلب کی عبارت تھی اسے پندوں سے گھس ڈالا, کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا. اور پھر پورا ہی شعر پڑھ لیتا ہوں. ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا, کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. کہہ رہے بھی ہمارے عشق کی ابتدا تھی اور ہمارے ساتھ ایسے معاملات شروع ہو گئے کہ جیسے کباب جب آدھا جل گیا نا, اب جب آدھا جل جائے تو دوسرے والے کو اگر آپ پکاؤ گے تو یہ جو آدھا ہے یہ اور جل جائے گا, اور اس کو نہیں پکاؤ گے تو آدھا کچا رہ جائے گا. تو ایک کنفیوز ہو جاتا ہے نا انسان. تو شاعر کہتا ہے میرے ساتھ یہی ہوا, اور یوٹیوب پہ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. میں جو چیلنج کرتا ہوں نا اس کا کہیں جواب نظر نہیں آتا, گھما کے کسی اور بات کا جواب دیا جا رہا ہوتا ہے, اور نیچے کمنٹس لوگوں کے واہ واہ زبردست, مفتی طارق مسعود تو جاہل ہے, اس کو خاموش کر دیا. خاموش کہاں کیا آپ نے, ہماری بات کا جواب ہی نہیں دیا. تو شاعر کا شعر تو پڑھ لوں نا, وہ اٹکا ہوا ہے, وہ نکل جائے گا, پھر آگے چلیں گے ہم. جو ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا, کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا, لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے. لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے, کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. یعنی یا تو پورا نقاب لے, ذرا سا بھی جلوہ نہ دکھا, سوال کا جواب ہی نہ دو, دینا ہے تو پورا جواب دو نا بھائی. جلوہ بھی آدھا تو اس میں مطلب لگتا ہے کہانی ہے, یہ آدھی آنکھ ایک آنکھ اس محبوبہ کی کیا ہے, غائب ہے. تو کہہ رہے نا جلوہ کرا رہی ہے, ترسا رہی ہے. تو میں یوٹیوب پہ جو سوال کرتا ہوں نا اس کا جواب کیا آتا ہے؟ سوال ایران کے بارے میں, جواب میں کسی اور ملک کا حوالہ دے دیا جاتا ہے. تو میرا سوال یہ تھا, میں اہل حدیث کو گمراہ نہیں کہتا, چلو یار وہ نہیں کسی مسلک کو فالو کرتے, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ڈائریکٹ قرآن و سنت پہ چلتے ہیں, تو ٹھیک ہے, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, مقصد تو صحیح ہے نا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حنفی شافعی مالکی حنبلی جو 99% امت صدیوں سے کسی ایک مسلک کو فالو کرتی آ رہی ہے, یہ کیا, یہ گمراہ ہے کیا؟ آپ کہتے ہو یہی طریقہ صحیح ہے ہمارا, یہ غلط ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. تو یہ غلط کا مطلب 99% امت غلط ہے. اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا ہاں غلط ہے, لیکن یہ جواب نہیں ہے. جواب میں آیا ہے کہ آپ حج کرنے جاتے ہیں تو مدینہ کیوں نہیں چلے جاتے ہیں, تو آپ 80 سال پیچھے امام حنیفہ تک پہنچ گئے, 1400 سال پیچھے پہنچ گئے, تو 80 سال تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا. یہ جواب بھی غلط ہے. یہ اس لیے غلط ہے کہ آپ جن علماء کو فالو کر رہے ہیں نا, آپ کی عوام, وہ 1400 سال پہلے نہیں جا رہے, وہ اسی صدی میں آ کے بریک لگا لیتی ہے. اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم ائمہ مجتہدین تک پہنچ رہے ہیں. دیکھو ڈائریکٹ حدیث کو کوئی بھی فالو نہیں کر رہا اس زمانے میں, اس لیے کہ کسی مسلک میں ایک حدیث اگر ہے تو اس کی تائید کر رہی ہے, تو دوسری حدیث اس کے خلاف بھی جا رہی ہے. تو آپ علماء ہی سے پوچھتے ہو کہ 2-4 قسم کی حدیثیں ہیں, ان میں آپ کی رائے کیا ہے, آپ کا مسئلہ کیا ہے. جیسے امام کے پیچھے فاتحہ,
جہاں حدیث میں آتا ہے امام کے پیچھے قرات کرنے کا حکم ہے, وہیں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ, جس کا امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. وہاں حدیث میں یہ بھی آتا ہے, مسلم کی حدیث ہے, انما جعل الامام لیتم بہ, امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے اس کی اقتدا کی جائے. اذا کبر فکبروا, تکبیر کہے تو تکبیر کہو. واذا قرأ فانصتوا, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, قرات کرے تو خاموش ہو جاؤ. واذا قال ولا الضالین, جب ولا الضالین کہے قولوا آمین. واذا رکع, جب رکوع کرے فرکعوا, تو تم بھی اس کے ساتھ رکوع کرو. یہاں امام کو قرات کا حکم دیا جا رہا ہے, مقتدی کو صرف آمین کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اسی طرح قرآن مجید یہ جو کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. صحیح مسلم میں دوسری حدیث بھی ہے, من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا, جو سورہ فاتحہ پلس تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں جب باقی تلاوت میں امام کی تلاوت مقتدی کے لیے کافی ہے تو فاتحہ میں بھی کافی ہونی چاہیے. میرا مقصد ابھی فروعی مسائل کے دلیل دینا نہیں ہے, دلیل ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, تو آپ ان مختلف دلائل میں اپنے عالم کو فالو کرتے ہو جس پر آپ کو اعتماد ہوتا ہے, آپ اس کی رائے کو لے رہے ہوتے, آپ ڈائریکٹ نبی کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. ڈائریکٹ نبی کو فالو کرو گے تو یہ تو ساری حدیثیں نبی کی ہیں, ان میں کس کو لینا ہے کس کو چھوڑنا ہے یہ تو علماء بتائیں گے. آپ 15ویں صدی کے علماء کو فالو کر رہے ہو اور ہم تابعین کے دور کے مجتہد کو فالو کر رہے ہیں. آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہو, ہم حج کرنے کے لیے مکہ چلے گئے, تو آپ ہمیں مشورہ دے رہے ہو کہ مدینہ کیوں نہیں جا رہے, جبکہ آپ ابھی تک مکہ بھی نہیں پہنچے. آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم کم از کم مجتہد کو فالو قرآن و سنت میں سمجھنے کے لیے مجتہد تک تو پہنچتے ہیں, اور مجتہد آج کا نہیں بلکہ صدیوں پرانے جنہوں نے تابعین کی زیارت کی ہو. اور آپ کے مسلک کے لوگ قرآن و سنت سمجھنے کے لیے 15ویں صدی کے مولویوں کو فالو کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ کوئی بھی فالو نہیں کر رہا اس زمانے میں. فروعی اور اختلافی مسائل میں تو علماء ہی کو فالو کیا جاتا ہے. آپ کے علماء آپ کو جو رائے بتاتے ہیں آپ اس کو فالو کرتے ہو, تو آپ تو وہاں تک پہنچے ہی نہیں, آپ تو یہیں پر پہنچے ہوئے. اور جو 15ویں صدی کے مولوی کو فالو کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کر رہا ہوں, اور جو مجتہد کو فالو کر رہا ہے اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے. تو یاد رکھو, اس کو خوب اچھی طرح اس بات کو سمجھیں کہ بات یہ نہیں ہے کہ کون نبی کو فالو کر رہا ہے کون مجتہد کو فالو کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ نبی کے قول کے دو مطلب بیان کیے جا رہے ہیں. ایک مطلب ابو حنیفہ نے بیان کیا اور ایک مطلب 15ویں صدی کا کوئی مولوی بیان کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں جو مطلب ابو حنیفہ بیان کر رہے ہیں یا امام شافعی بیان کر رہے ہیں وہ مطلب کے صحیح ہونے کا امکان زیادہ ہے, اور جو مطلب 15ویں صدی کا مولوی بیان کر رہا ہے اس مطلب کے غلط ہونے کا امکان زیادہ ہے. مقلد ہم بھی ہیں, مقلد آپ بھی ہیں. آپ 15ویں صدی کے مولویوں کی تقلید کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو محقق کہتے ہیں, اور ہم مجتہدین کی تقلید کر رہے ہیں جن کو 99% امت نے فالو کیا. آپ ہمیں کیسے گمراہ کہہ سکتے ہو؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا. تو میں نے جنہوں نے مجھے یوٹیوب کا کلپ بھیجا نا جس میں نے کہا تھا 99% لوگ کیا بے وقوف ہیں, تو انہوں نے جواب دیا کہ وہاں تک کیوں نہیں چلے جاتے. میں نے کہا جو میرے سوال کا مطلب نہ سمجھے وہ قرآن و سنت کیا سمجھے گا؟ وہ ہماری بات کا مطلب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ ایک اور مثال سے میں یہ دعویٰ سمجھاتا ہوں, اس سے زیادہ سمجھ میں آئے گا. میری ایک اہل حدیث عالم سے بات ہوئی, میں نے صحابہ کے فتاویٰ پیش کرنا شروع کیے کہ جو 3 طلاق کو 3 کہتے تھے. انہوں نے کہا دیکھو جب آپ صحابہ تک جا سکتے ہو تو نبی تک کیوں نہیں جا سکتے؟ ڈائریکٹ نبی سے بتا دو نا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہنے لگے ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے صحابہ کا, یہ ان کے الفاظ تھے کہ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے صحابی کا نہیں پڑھا. میں نے کہا صحابی نے کس کا کلمہ پڑھا تھا یہ بتاؤ. تم نے تو نبی کا کلمہ پڑھ لیا, تمہیں نبی کی بات سمجھ میں آ رہی ہے, اور جو درجنوں صحابہ کے فتاویٰ ہم پیش کر رہے ہیں ان کی بات کو تم یہ کہہ کے رد کر رہے ہو کہ ہم صحابہ کا کلمہ نہیں پڑھتے, ہم کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ نبی کا. اس کا مطلب صحابہ نے کسی اور کا کلمہ پڑھا تھا اور نبی کا کلمہ صرف آپ نے پڑھا ہے. تو
تو بات یہ ہے کہ صحابہ نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا, آپ نے بھی, لیکن صحابہ نبی کی بات کو زیادہ اچھی طرح سمجھے اور آپ نبی کی بات کو زیادہ اچھی طرح نہیں سمجھے. اس لیے ہم نبی کی بات کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے فتوے کو فالو کرتے ہیں, اور آپ کے جو مقلد ہیں وہ نبی کی بات کو سمجھنے کے لیے آپ کے فتوے کو فالو کر رہے ہیں. تو ابو حنیفہ یا صحابہ کی سمجھ نبی کی سمجھ کے مقابلے میں لا کے مت پیش کیا کرو. ابو حنیفہ یا صحابہ کی سمجھ آپ اپنے مولویوں کے مقابلے میں لا کے پیش کیا کرو, کہ ان دونوں کی سمجھ میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو لفاظی کا دور ہے, باتوں کو گھمانے. اور آج کل کے جو مولوی ہیں ان کا یہ نہیں پتا ہوتا یہ حدیث کا ترجمہ بھی صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم وہ ٹی وی میں خطاب کر رہے تھے, ان سے 3 طلاق کا مسئلہ پوچھا گیا. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. میں نے لوگوں سے کہا یہ حدیث کا ترجمہ غلط ہو رہا ہے, اور ان کے اندھے مقلدین کو دیکھو کہ اس تقلید کو کس کی اتباع کا نام دے رہے ہیں؟ نبی کی اتباع کا. کہہ رہے ہیں ہم 1400 سال پرانا جا رہے ہیں, اور یہ حنفی لوگ یا شافی لوگ 1200 سال پہ کیا کر لیتے ہیں؟ اسٹاپ کر لیتے ہیں, اس سے 100 سال پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ 1400 سال پیچھے نہیں جا رہے, آپ ٹی وی میں کوئی مولانا صاحب آ رہے ہیں جن کا یہ بھی نہیں پتا کہ یہ حدیث کا ترجمہ صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. آپ حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کو فالو کر رہے ہو, ڈائریکٹ حدیث کو کوئی بھی فالو نہیں کر رہا. ڈائریکٹ صرف ان حدیثوں میں حدیث کو فالو کیا جاتا ہے جن کا عقیدے سے تعلق ہے, یا جن میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. حدیث میں ایک ہی قول ملتا ہے تو اس کے اپوزٹ دوسرا قول ہے نہیں. جہاں اختلافی مسئلہ آئے گا, جہاں حدیثیں دونوں طرف ہوں گی, اس میں پھر عوام علماء کو فالو کرتی ہے, اور کرنا بھی چاہیے. تو کوئی 1400 سال پرانے علماء کو فالو کر رہا ہے, اور کوئی کس کو فالو کر رہا ہے؟ 15ویں صدی کو. تو 15ویں صدی کے مولویوں کو فالو کرنا یہ اتباع ہے, یہ ڈائریکٹ قرآن و سنت ہے. اور جو مجتہدین کو فالو کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ گمراہی ہے, وہ اندھی تقلید ہے. تو یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. اس لیے میں اہل حدیث علماء سے کہتا ہوں کہ آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آتے ان چاروں اماموں کے کسی مسلک کو فالو کریں تو نہ کریں, کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن جو فالو کر رہے ہیں آپ اس پہ انگلیاں مت اٹھائیں. وہ میری رائے میں آپ سے زیادہ اچھا قرآن و حدیث پہ چل رہا ہے, وہ میری رائے ہے کہ وہ آپ سے زیادہ بہتر قرآن و سنت پہ چل رہا ہے, لیکن ہم اپنی رائے تھوپتے نہیں ہیں. ایک طوفان بدتمیزی ہے یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, کبھی ایک حدیث اٹھا کے پیش کر دیں گے, کبھی دوسری حدیث اٹھا کے یہ دیکھو یہ ایسے کر رہے ہیں, یہ حدیث کے منکر ہیں. میں ملیشیا گیا, وہاں شافی علماء نے بتایا کہ آپ کے ہاں حنفی علماء کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, ہمارے ہاں شافی علماء کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. وہاں یہ بتاتے ہیں کہ شافی مذہب غلط ہے. ملیشیا میں تو جب سے اسلام آیا ہے فقہ شافی آیا ہے, بر صغیر میں جس دن سے اسلام آیا ہے فقہ حنفی آیا ہے. پشاور میں لوگ ایک کہنے لگے کہ اب ہمارا مسلک تیزی سے پھیل رہا ہے. ہمارے ایک دوست نے کہا کہ پشاور میں اسلام 1300-1200 سال پہلے آیا ہے, آپ کا مسلک اگر ابھی پھیل رہا ہے تو 1200 سال پہلے کیا آیا تھا؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا. جو 1200 سال پہلے اسلام آیا, پشاور کے جتنے پٹھان ہیں وہ اب تک اسی اسلام کو فالو کر رہے ہیں. وہ ان میں کچھ بدعات کا اضافہ ہوا ہے جو غلط ہے, ہم اس کو نہیں مانتے, لیکن بیس وہی ہے. آپ کم نیا مسلک اگر لے کر آ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بدعت ہے, یہ اب نئی چیز آپ مارکیٹ میں کیا کر رہے ہو؟ لانچ کر رہے ہو. یہ جو آیا تھا وہ غلط تھا یا یہ غلط ہے؟ تو اس پہ میں سوال کرتا ہوں کہ 99% لوگ غلط ہیں یا 1% صحیح ہیں؟ اس کا جواب آپ کو یہ دینا چاہیے تھا کہ یہ 99% کیا ہیں؟ غلط ہیں, لیکن آپ نے وہ جواب نہیں دیا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ لفاظی میں نہیں جایا کرو. فرقہ پرستی کو پھیلایا جا رہا ہے, لیبل کیا لگائے جا رہے ہیں؟ بہت اچھے لیبل. اس لیے ہم کہتے ہیں اسلم یہ ہے, احتیاط اسی میں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پھر چاروں اماموں تک پہنچتے ہو تو اس سے تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا, صحابہ تک کیوں نہیں پہنچ جاتے, خلفائے راشدین تک؟ پھر ان کے فتاوا کو فالو کرو. یہ ابو حنیفہ کی پخ کیوں لگائی ہوئی ہے درمیان میں؟ ابے کیا ہو گیا, کیا سمجھ میں نہیں آ رہا کیا؟ اس کا جواب یہ ہے, یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مصحف عثمانی تک کیوں پہنچتے ہو. حضرت عثمان کا مصحف ہے نا جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں. ارے بھائی یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یہ مصحف جو ہے یہ کس کا ہے؟ حضرت عثمان کا مرتب کردہ ہے, اور اس کا نام بھی کیا ہے؟ مصحف عثمانی. تو اگر کوئی کافر اٹھ کے ہم سے پوچھے کہ تم حضرت عثمان تک قرآن پہنچا دیتے ہو تو تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا, مصحف محمدی کو فالو کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مصحف تھا وہ ہمارے پاس کتابی شکل میں A to Z موجود
نہیں ہے, وہ حضرت عثمان نے مرتب کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن و سنت ہمارے سامنے بیان کیا, اس سے جو اسلامی لا ریٹن فارم میں آیا ہے, اے ٹو زیڈ لکھا گیا ہے, وہ ان چاروں اماموں کے شاگردوں نے لکھا ہے, اس سے پہلے لکھا ہی نہیں گیا, وہ مرتب شکل میں ہمارے پاس موجود ہے ہی نہیں. جب موجود ہے ہی نہیں تو فالو کیسے کریں ہم اس کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے ہی نہیں ریٹن فارم میں. صحابہ کے فتوے آپ کو اے ٹو زیڈ ملیں گے ہی نہیں اس ترتیب کے ساتھ. جیسے کوئی کہے بخاری کی حدیث کو کیوں فالو کرتے ہو, حضرت ابو ہریرہ کی حدیثوں کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ ہم کہیں گے بھائی حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیثیں تھیں وہ کس میں آ گئی ہیں؟ وہ ریٹن فارم میں بخاری میں آئی ہیں. اب ڈائریکٹ نبی تک نہیں پہنچا جا سکتا. نبی تک پہنچنے کے لیے, نبی کی حدیث کے لیے آپ امام بخاری کے محتاج ہو. مصحف کے لیے مصحف عثمانی کے محتاج ہیں ہم جو قرآن ہے. حدیث کے لیے ہم حدیث کے جو مؤلفین ہیں ان کے محتاج ہیں. قراءت, جس لب و لہجے میں ہم قراءت کرتے ہیں, یہ ابو حفص عاصم والا لب و لہجہ ہے, یہ بھی کوفہ کے قاری تھے. اب کوئی ابو حفص کی قراءت, کوئی اعتراض کرے ابو حفص کی قراءت میں قرآن پڑھتے ہو, عبداللہ بن مسعود کی قراءت میں کیوں نہیں پڑھتے؟ اور عبداللہ بن مسعود تک تو تمہارا اسٹیشن پہنچ گیا, نبی تک تو تھوڑا ہی رہ گیا, نبی کی قراءت میں کیوں نہیں قراءت کرتے؟ ہم کہتے ہیں کہ ابو حفص عاصم نے نبی کے علاوہ کوئی اور قراءت نہیں کی ہے. ساری قراءتیں تھیں, ان پر 7 مشہور قراء نے کام کیا ہے, تو یہ قراءتیں سمٹ کے ان 7 مشہور قراء میں بند ہوئی ہیں. لہذا آج کوئی ڈائریکٹ نبی تک نہیں پہنچ سکتا, ان مشہور قراء میں سے کسی ایک قراءت پر اس کو تلاوت کرنی پڑے گی. تو ایسے ہی فقہی مسائل بہت منتشر تھے, یہ سمٹ کے چاروں فقہا نے کیا کر دیے؟ ریٹن فارم میں مرتب کر دیے ہیں. اور جب سے یہ ریٹن فارم میں آئے ہیں, امت میں 99.99% طبقہ ان چاروں میں سے کسی ایک کو کیا کر رہا ہے؟ فالو کر رہا ہے. تو آپ کو اگر 1.5 اینٹ کی مسجد بنانی ہے تو ٹھیک ہے بنائیں, لیکن آپ اس پہ یہ لیبل نہ لگائیں کہ ہم صحیح ہیں اور یہ کیا ہیں, یہ مقلد ہیں, یہ اندھے ہیں, یہ قرآن و سنت کو نہیں مانتے. ہم قرآن و سنت میں جو اختلافی مسائل ہیں ان میں اپنی عقل چلانے کے بجائے کسی پڑھے لکھے کو فالو کرتے ہیں, ایسا پڑھا لکھا جس کو آپ بھی مانتے ہیں, اور آپ کی عوام آپ کو فالو کر رہی ہے. لیبل یہ لگا رہی ہے ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ نبی کو فالو کر رہے ہیں. بات کھوپڑی میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو لیبل لگے ہوئے ہیں, لیبل, خوشنما نعرے ہیں. ایک حدیث جو ہے نا, ایک کو صحیح یا ضعیف کہنا, آپ اس پہ ذرا تحقیق کرنے پر آؤ. جو لوگ حدیث کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا صحیح, وہ اس لیے صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب نے کیا کہا ہوتا ہے صحیح, اپنی تحقیق بولو نہیں ہوتی. جو ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کے مولانا نے کیا کہا ہوتا ہے ضعیف. ہر چیز میں تو آپ محتاج ہو. ایک آخری سوال کا جواب دے کے بس موضوع کو سمیٹتا ہوں. میں نے ایک بیان کیا تھا کہ دین بابوں کے بغیر ممکن نہیں ہے, اور قرآن کی آیت پیش کی تھی کہ قرآن میں قرآن کو فالو کرنے کے 2 طریقے بتائے ہیں. ایک اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اللہ نے فرمایا جو قرآن نازل کیا اس کو فالو کرو. ایک جگہ قرآن نے فرمایا واتبع سبیل من اناب الی, اس شخص کو فالو کرو جو قرآن کو فالو کر رہا ہے. یہاں بیچ میں کیا آ گئی؟ شخصیت. شخص کو فالو کرو. یہ شخص کو بابے کہا جاتا ہے نا عرف میں. تو کسی نے کہا کون سے والے بابے کو؟ دیوبندی بابے کو, بریلوی بابے کو, اہل حدیث بابے کو؟ بابوں نے تو بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے, کس بابے کو فالو کریں؟ لہذا انہوں نے کہا یہ مولوی کیا کر رہا ہے, فضول باتیں کر رہا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ کہ اشکال ہے, واقعی صحیح اشکال ہے کہ بابے کون سے بابے کو فالو کریں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ سوال کر کے جو آپ مولوی کی تقریر کو غلط قرار دے رہے ہو, تو آپ کو پھر اس کا قرآن نے جو کہا ہے کہ اس شخص کو فالو کرو جو میری کتاب کو فالو کر رہی, اس کا بھی تو آپ کو جواب دینا چاہیے. پھر اس شخص سے کون مراد ہے؟ نہیں آ رہی بات. میں نے جو بیان میں قرآن سے دلیل دی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے اس شخص کو فالو کرو جو کس کو فالو کر رہا ہے. دیکھو ڈائریکٹ وہ فالو کرے گا قرآن و سنت کو جس کو پورا قرآن اور ساری حدیثیں آتی ہیں, جن کو مجتہد کہا جاتا ہے اور ان کو سمجھ بھی اللہ نے دی ہے. اور جن کو پورا قرآن اور پوری حدیثیں نہیں آتی, صرف اپنے مطلب کی آیتیں آتی ہیں اور اپنے مطلب کی حدیثیں, اور وہ حدیثیں جن کے ان کے مسلک کی تائید ہو رہی ہے, صرف یہ والی آتی ہیں, وہ ڈائریکٹ قرآن کو فالو نہیں کریں گے. وہ اس شخص کو فالو کریں گے جس کو پورا قرآن و سنت آتا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ کون سے بابے کو فالو کریں, تو یہ قرآن نے بتا دیا من اناب الیہ. پہلے پرکھو کہ کون حقیقت میں قرآن و سنت کو فالو کر رہا ہے.
جو حقیقت میں کر رہا ہے اس کا چاہے کوئی بھی نام ہو, اس ناموں سے دھوکہ مت کھاؤ. لکھا ہوتا ہے نا ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ مت کھائیں, فلپس سب سے بہتر ہے, فلپس کمپنی نے لکھا ہوا تھا یہ. تو قرآن نے اس مسئلے کو حل کر دیا. قرآن کہہ رہا ہے اس شخص کو فالو کرو جو کس کو فالو کر رہا ہے, قرآن و سنت کو فالو کر رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو ہر آدمی اپنے بابے کے بارے میں کہتا ہے, تو ہر آدمی کا بیان معتبر نہیں ہے, امت کی گواہی معتبر ہے. اور امت گواہی دیتی ہے کہ چاروں امام کس کو فالو کرتے تھے, قرآن کو. تو یہ والے بابے تو آ گئے نا اس آیت کے تحت. حتیٰ کہ اہل حدیث اتنی مخالفت کے باوجود بھی ان چاروں کو برحق مانتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے غلطی کا امکان بھی تو ہے. ہم کہتے ہیں یقیناً ہے, یہ پیغمبر نہیں تھے, لیکن ان سے غلطی کا امکان کم ہے, آپ سے غلطی کا امکان زیادہ ہے. دیکھو ایک آدمی علاج کے لیے کلینک کھول کے بیٹھتا ہے, اس کو حکومت اجازت دیتی ہے کہ علاج کرو, حالانکہ غلطی کا امکان اس سے بھی ہے. اور ایک آدمی اہل نہیں ہے, وہ کلینک کھول کے بیٹھتا ہے, لوگوں کو علاج کر رہا ہے, حکومت منع کرتی ہے, گرفتار کرتی ہے, کیوں علاج کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ڈاکٹر سے بھی غلطی کا امکان ہے, کیا وہ فرشتہ ہے کیا؟ ہم کہیں گے اس سے امکان ہے مگر کم, آپ سے امکان زیادہ ہے, آپ اہل نہیں ہیں اس کے. تو لفاظی چل رہی ہے مارکیٹ میں. اپنی دکانیں کھولنے کے لیے مقصد اپنی دکان کھولنا ہوتا ہے, اور لیبل یہ لگایا جا رہا ہوتا ہے ہم دوسروں کی دکانیں بند کر رہے ہیں. ہم نے کبھی ممبر پہ بیٹھ کے دیوبندیت بریلویت کی پرچار نہیں, آپ نے کبھی مجھ سے نہیں سنا ہوگا کہ دیوبندی برق ہیں, بریلوی برق ہیں. ان ناموں میں کی طرف ہم نے بلایا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کی طرف آؤ, مگر قرآن و سنت کی وہ تشریح نہیں جو آج کل لوگ کر رہے ہیں. نا 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 نا, قرآن و سنت کی وہ تشریح جو مجتہدین نے کی ہے, جو ریٹن فارم میں ہمارے پاس کتابی شکل میں کتاب الوضو سے لے کر کتاب الحدود اور وراثت کے احکام تک موجود ہے, جو صدیوں سے خلافتوں میں نافذ رہی ہے. جو آج سعودی عرب کا قانون فقہ حنبلی ہے, وہ کیوں نہیں کر دیتے کہ ہم قرآن و سنت کو فالو کریں گے, فقہ حنبلی کو نکالو درمیان سے. ایک آدمی سے میں نے کہا سعودی عرب کا قانون فقہ حنبلی, انہوں نے کہا نہیں قرآن و سنت ہے. وہ میں نے کہا بھائی قرآن و سنت اور فقہ حنبلی دو الگ الگ چیزوں کے نام نہیں ہے, قرآن و سنت ہے, مگر قرآن و سنت کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو لاء میں یہ لکھا ہے کہ پھر فالو کس کو کیا جائے گا, فقہ حنبلی کو. یہ اس لیے قانون بنایا سعودی عرب نے کہ جج کو اگر آزاد کر دیا جائے تو وہ قرآن و سنت کے نام پہ کچھ بھی کرتا رہے گا بیٹھ کے. تو پابند بنانا پڑتا ہے عوام کو کہ آپ کی قرآن و سنت کی تشریح ان چاروں فقہ سے باہر نہیں نکلنی چاہیے. ورنہ نام تو غامدی صاحب بھی قرآن و سنت کر لیتے ہیں جنہوں نے عدت کا انکار کر دیا, لاجک تو ان کے پاس بھی بہت ہے. لوگ قرآن و حدیث سے حوالے دے دے کے صحابہ کے خلاف گستاخیاں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. ہر آدمی کی اپنی رائے ہے جو دوسرے پر تھوپ رہا ہے, اور جب اسے کہا جائے کہ مجتہدین کو فالو کرو تو کہتا ہے میں کسی شخصیت کو درمیان میں نہیں لاتا. مطلب آپ اپنی شخصیت کو اتنا فنٹر سمجھتے ہیں کہ آپ کی عوام آپ کی شخصیت کو فالو کرے گی, اور لیبل اس پہ کیا لگائے گی, قرآن و سنت کا. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو میں یوٹیوب پہ کوئی بھی سوال کرتا ہوں نا, مجھے جواب نہیں ملتا, اور حیرت اس پر ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ مفتی صاحب کو تو خاموش کرا دیا, مفتی صاحب کے بعد کا تم نے جواب دیا ہی نہیں, خاموش کہاں سے کرا دیا. تو کیا کریں پھر, یہ وہی ہے نا فرقہ واریت. لوگ آتے ہیں بیچارے والدین کے حقوق سیکھنے کے لیے, ادھر کو چینل گھوم جاتا ہے ہمارا, لیکن یہ دماغ پکتا ہے نا, ادھر سے فون آ رہا ہے, ادھر سے فون آ رہا ہے, کوئی ادھر. ایک تو کم بخت نماز کی طرف نہیں آ رہے لوگ, جب نماز کی طرف آتے ہیں تو ان اختلافات کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں کہ کون سی نماز صحیح ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کیا کرنا کیا ہے. وہ بھی حدیث پیش کر رہا ہے, وہ بھی حدیث پیش کر رہا ہے. طلاق کے مسئلے میں آپ ذرا فتوے لینا شروع کرو, ادھر کچھ اور فتویٰ ہوگا, ادھر کچھ اور فتویٰ ہوگا. پھر عوام ان سارے فتووں کو لکھ کے دیکھتی ہے کہ میرے لیے سوٹیبل ان میں کون سوال ہے. بیوی اپنے لحاظ سے چل رہی ہوتی ہے. ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میرے میاں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں نا, اور ایسا منہ بنایا, بڑی ہوشیار خاتون تھی, بہت پرانا قصہ ہے, وہ بھول گئی ہوں گی خاتون, کوئی غیبت نہیں ہے کسی کی. اور ایسے کہ جیسے میں طرز کھاؤں نا. میں نے کہا وہ تو طلاقیں تو ہو گئی ہیں. کہہ رہی ہائے میرا تو گھر اجڑ گیا. وہ چاہ رہی تھی کہ دیکھو یہ مسئلہ ہے کتنا مضبوط, ہائے 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 یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے کہا ہو گئی ختم. کہہ رہے میرے میاں تو فتویٰ لے کر آیا, پتہ نہیں سعودی عرب سے لایا فتویٰ, تو اس سے تو پتہ چل رہا ہے 3 ہو گئیں, سوری 1 ہوتی ہے. میں نے کہا نہیں بھائی. کہہ رہی یہ پکی بات ہے نا. میں نے کہا پکی بات ہے. کہہ رہے الحمدللہ, اللہ کا شکر, میری جان چھوٹی اس کمبخت سے. کہہ رہی مجھے خود اللہ کا خوف ہے. میں نے کہا ایسا نہ ہو اس مسئلے میں اگر لچک ہے تو ایسا نہ ہو میں خام خواہ کہیں اور شادی کر لوں. اور
برائی ہو جائے, تو میں وہ اگر تھوڑی سی بھی گنجائش ہوتی تو آپ نکال دیتے. تو میں نے کہا نہیں بھائی کوئی گنجائش نہیں ہے, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائی ایک طرف ہو جاؤ, یا تو ادھر یا اسلام کو فالو کرو, لیکن اسلام کی وہ تشریح جو مجتہدین کر چکے ہیں. اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا, آپ کی اپنی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے, آپ کسی اور مسلک کو فالو کرتے ہیں, تو کم از کم برا بھلا کہنا بولو چھوڑ دو. برا بھلا نہیں کہو. آپ جتنے دلائل ہیں تو دلائل دوسری طرف بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر مجتہد کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے جس کو وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے. اتنے فارغ نہیں تھے وہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا ان حدیثوں کا, آج آپ کو پتہ چل گیا ہے. ہاں کچھ مسائل ایسے ہیں جو پھر امت نے ویسے ہی من حیث الامہ اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے, ان کو پھر امت نے لیا ہی نہیں. وہ امت پہلے ہی امت من حیث الامہ یہ بہت سمجھدار امت ہے. من حیث الامہ یہ یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہے, کیونکہ اب نبی نہیں آئے گا, تو اللہ نے اس امت کو من حیث الامہ گمراہی سے بچایا ہے, کیونکہ اب نبی نہیں آئے گا. تو اس لیے ایک طرف ہو جائیں, اسلام کے جو احکام ہیں ان میں لچک نہیں ہوگی. داڑھی پوری رکھنی پڑے گی آپ کو, نماز 5 وقت پابندی سے بولو پڑھنی پڑے گی, عورت کو پردہ کرنا پڑے گا, عدت کے بعد گھر میں رہنا پڑے گا. اگر اللہ نہ کرے مرد نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو بیوی کیا ہو جائے گی؟ حرام. ہاں مرد کو کوڑے لگیں گے, اسلامی حکومت ہوگی تو چترول لگائے گی, کیونکہ یہ عمل اسلام میں جائز, اکٹھی 3 دینا جائز نہیں ہے. اسی طرح جو عدالت کا خلا ہے, جب تک کسی دارالافتاء سے آپ فتویٰ نہ لے لیں, جج کے صرف سائن کی بیس پر بیوی کا نکاح ختم نہیں ہوگا. جج کو اللہ نے کسی کی بیوی کو طلاق دینے کا اختیار نہیں دیا ہے. اسی طرح عورت کو بہت معذرت کے ساتھ شوہر کو گھر کا سربراہ بہت معذرت کے ساتھ ماننا پڑے گا. اسلام میں عورت پر شوہر آقا نہیں ہوتا کہ عورت اس کی غلام ہو, آقا نہیں ہے اور عورت غلام بھی نہیں ہے, لیکن سربراہ ہے نا. سربراہ کا عہدہ میاں جو مکھنچو سا میاں گھر میں پالا ہوا ہے آپ نے, جیسا بھی ہے, لیکن گھر کا سربراہ کیا ہے؟ جب رائے میں اختلاف ہوگا تو آخری بات کس کی ہوگی؟ میاں کی ہوگی. اسلام یہ کہتا ہے. اب آپ اس کو عورت کی آزادی کے خلاف سمجھیں یا سمجھیں, تو میں کہتا ہوں چھوڑ دو اسلام کو. اگر آپ کو لگتا ہے یہ اسلام نے عورت کو بہت جکڑ دیا ہے پابندیوں میں, تو چھوڑ دو, گورے انگریز بن جاؤ. انگریزوں کے ہاں یہ ٹینشنیں نہیں ہے, انگریز بن جاؤ, ٹھیک ہے نا. انگریزوں کے وہ شٹ اپ, تو آگے سے بھی شٹ اپ, ان کے نہیں ہے. وہاں تو میاں آنکھیں دکھائے تو پولیس آ جاتی ہے. وہ میاں کو تو پولیس کہتی ہے ہم اپنی بیوی کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے. تو ہماری کسٹڈی میں ہو گیا, آنکھیں دکھا رہا ہے اپنی بیوی کو, یار تجھے شرم نہیں آتی, تو اٹھا کے جیل میں لے جا. اسی طرح ایک اور مسئلہ بیان کر کے بس بات ختم کرتا ہوں. اسلام میں ماں باپ اپنی اولاد کو تربیت کے لیے مار سکتے ہیں. آج بچوں کے حقوق کے نام پہ بھی ہماری اسمبلیوں میں قانون سازی ہو رہی ہے کہ بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں دو, یعنی بچوں پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت. اسلام میں ایسا نہیں ہے. نبی نے فرمایا کہ 10 سال میں بھی بچہ, حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, بگڑ رہا ہے تو اب اس پہ کیا کرنی ہے؟ سختی. اور استاذ بھی بچے پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے والد کی پرمیشن سے. کوئی قاری ہیں یا مدرسے یا اسکول کے ٹیچر ہیں, اگر باپ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میرے بچے کی تربیت کے لیے ٹیچر کو چاہیے کہ اس پہ ہاتھ اٹھائے, تو باپ کی پرمیشن سے ٹیچر بھی ہاتھ اٹھا سکتا ہے. اتنا زیادہ بچوں کو چھوئی موئی بنانے کی کوشش نہ کریں, یہ تمہارے باپ بن جائیں گے ورنہ, اور بن رہے ہیں. ہاں جو بے تحاشا مار پیٹ اگر کسی مدرسے میں بالفرض ہو رہی ہے یا اسکول میں ہو رہی ہے یا باپ مار رہا ہے, وہ غلط ہے. لیکن ایک غلط کو صحیح کرنے کے لیے قانونی رائٹ ہی لے لیا جائے ماں باپ سے. لوگ کہتے ہیں ماں باپ کو اگر اختیار دیا جائے تو بعض والدین بہت زیادہ پیٹتے ہیں بچوں کو, باغی بنا دیتے ہیں, اور بعض ٹیچر اسکولوں میں بہت زیادہ پیٹتے ہیں, اور پھر ویڈیوز بھی آتی ہیں, دیکھو اس قانون کا یہ نقصان ہو رہا ہے. ہر قانون کے کچھ سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. چوروں کے چترول لگتے ہیں نا, لگتے ہیں کہ نہیں لگتے جیل میں, تو کیا ہر چور واقعی چور ہوتا ہے؟ بے گناہ لوگ نہیں ہوتے. اب آپ کو اس قانون کا چونکہ غلط استعمال ہو رہا ہے, پولیس بہت سے بے گناہ لوگوں کو بھی جیل میں بھیج دیتی ہے, وہ چوری انہوں نے کی نہیں ہوتی, تو لہذا چور کی سزا کا قانون کیا ہو گیا؟ ختم. اب چور کی سزا یہ ہے کہ اس کی اصلاح کے لیے اس کو 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں بھیجا جائے. مانے گا کوئی دنیا میں اس کو؟ بھائی ہر قانون کے کچھ سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں, ہر دوا کے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. باپ کو شریعت اجازت دیتی ہے, ماں کو اجازت دیتی ہے اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی, مار سکتے ہیں اس کو, کوئی پولیس کیس نہیں بن سکتا. یہ قانون بالکل غیر اسلامی ہے. ہاں میں مانتا ہوں کہ بعض باپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, بعض ٹیچر اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, تو جہاں ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسکولوں میں کیمرے لگائے جائیں اور مدرسوں میں کیمرے لگائے جائیں, ہر ایسی جگہ پہ جہاں یہ خطرہ ہو, تاکہ دیکھا جائے کہ یہ
کیوں مار رہا ہے اس کو, انکوائری ہو سکے. اور مدرسوں میں اللہ کا شکر ہے اب کیمرے لگے ہوتے ہیں, ان کی تفتیش ہوتی ہے کہ بھائی آپ کیسے جانوروں کی طرح پیٹ رہے ہو, کیا قصور ہے اس کا. پھر اس تو بلا وجہ مارنا جائز نہیں ہے, بے تحاشا مارنا جائز نہیں ہے, لیکن آپ یہ قانون بناؤ کہ کوئی مار ہی نہیں سکتا بچے کو. اس کا نتیجہ نکلے گا کہ بچے باپ بن کے پیدا ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پتہ ہی نہیں چلے گا یہاں باپ کون ہے اور اولاد. تو یورپ والا قانون نہیں لے کر آؤ کہ بچے پہ ہاتھ اٹھائے پولیس کو فون کر کے بلا رہے, یہ تمہارا مستقبل. دیکھو یہ اسمبلی میں قوانین پاس ہوں گے, یہ بتا رہا ہوں, یہ سارے لبرل لوگ بیٹھے ہوئے اسمبلیوں میں, ان کے تو میں سب کی بات نہیں کر رہا, ان میں میجورٹی کا کوئی خاندانی سسٹم نہیں ہوتا, ان کی اولادیں باپ کو باپ نہیں سمجھتی ہیں. تو یہ جیسے خود ہے ایسا ہی ہمیں بھی بنانا چاہتے ہیں. تو کہیں ایسا قانون پاس ہونے جائے, احتجاج کرو اس کے خلاف, بولے ہم نہیں مانتے. ایک بہت واقعات ہو گئے, بیان ختم کر رہا ہوں میں. بیان کے بعد ایک خاندانی واقعہ سناؤں گا, اسی پر مزہ نہ آئے پیسے واپس, یہ سوری نماز کے بعد اسی پر ایک خاندانی واقعہ ضرور سن کے جائیے گا کہ بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ آپ کو. تو نماز کے بعد انشاءاللہ, ٹھیک ہے. وہ میں نے کہا تھا واقعہ سناؤں گا نا. بیان میں یہ بات چل رہی تھی کہ بہت سے ماڈرن طبقے کو خوش کرنے کے لیے, کچھ لبرل لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے کوئی بہت ساری کانٹ چھانٹ ہو رہی ہے آج کل. کس میں؟ اسلام میں. جو بہت سی بیسک احکام ہی کو توڑ موڑ کے گڑبڑ کی جا رہی ہے. اور ہماری اسمبلیاں بھی مغربی کلچر کو فروغ دینا چاہتی ہیں. اسمبلیوں میں زیادہ تر لوگ ہی لبرل قسم کے پہنچتے ہیں. ان کا تو اپنا بہت سوں کا, سب کی بات نہیں کر رہا, بار بار بتا دوں, بہت سوں کا اپنا کوئی فیملی سسٹم کوئی مضبوط ہوتا نہیں ہے. تو لہذا یہ قانون بنائیں گے کہ بچوں پہ ہاتھ اٹھانا اللیگل ہے. اور 18 سال کا قانون تو بنا دیا. یہ بھی غنیمت ہے کہ 18 سال میں بچی کو شادی کی اجازت ہے, ورنہ ان کا بس چلے تو 50 سال سے پہلے یہ شادی نہیں کرنے دیں. یہ ظلم سمجھتے ہیں بچی کی شادی کو. حالانکہ اسلام بالغ ہونے کے بعد بچی کی شادی کی نہ صرف اجازت بلکہ ترغیب دیتا ہے. 13 سال کی بچی بالغ ہو جاتی ہے, اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی شادی کر دو. سمجھ رہے ہیں؟ اسلام یہ کہتا ہے. تو اسلام کے خلاف قوانین بن رہے ہیں ہماری اسمبلیوں میں, لیکن اسلامی نظریاتی کونسل بھی خاموش ہے, دینی تنظیمیں بھی خاموش ہیں, پبلک بھی خاموش ہے. جو ہو رہا ہے ہونے دو. اب 13 سال میں بعض دفعہ بچی قد کاٹ نکال لیتی ہے, وہ دیکھنے میں 18-20 سال کی لگ رہی ہوتی ہے. باپ کو یہ خطرات ہوتے ہیں کہ یہ اسکول میں بگڑ سکتی ہے, اس کا بوائے فرینڈ بن سکتا ہے, اس میں جو سیکشول ڈیزائرز ہیں وہ پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. یہ ڈاکٹر کہتے ہیں, یہ مولوی نہیں کہتے, یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان میں ڈیزائرز پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. اب اگر باپ کو کوئی اچھا رشتہ مل رہا ہو اپنی بیٹی کے لیے, جس کا یہ خیال ہو کہ یہ بچی کو صحیح رکھیں گے, اچھا سسرال ہے, تو پھر باپ کو اور بیٹی کو نکاح نہ کرنے دینا یہ بچی پر کیا ہے؟ ظلم ہے. 18 سال تک بگڑ بھی سکتی ہے وہ. اس بات کا بھی امکان ہے کہ اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے. لیکن ان لبرل لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, بوائے فرینڈ بنائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ یہ غیرت نہیں ہے تو پھر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. تو اسلام تو غیرت مند لوگوں کے لیے قوانین بتاتا ہے نا. تو اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں, اسلام میں 13 سال کی بچی کی شادی نہ صرف جائز بلکہ اس کی ترغیب ہے, بشرطے کہ اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے. یہ میں اس لیے لگا رہا ہوں قید کہ بچیوں کو ایسے ہی حوالے کر دینا کسی کے سسرال, بعض پورے اسرائیل جیسے ہوتے ہیں وہ پھر اس کو فلسطینی بنا کے رکھتے ہیں, وہ ظلم کرتے ہیں اس کے اوپر. تو بچی یہ ظلم کا تحمل نہیں کر سکتی. تو کوئی اچھا مل جائے تو ہے, لیکن جب مل جائے تو پھر یہ نہیں ہے کہ اسمبلیوں سے نہیں پوچھا جائے گا. اللہ نے ان کو ہمارے گھروں میں گھسنے کی اجازت نہیں دی ہے, سمجھ رہے ہو؟ اسمبلیوں کو اتنی اجازت نہیں دی ہمارے گھر میں گھس کے ہمارے لیے قانون سازی کریں. یہ تو باپ اور بیٹی کا معاملہ ہوتا ہے. باپ سمجھتا ہے کہ بیٹی جو ہے وہ کس عمر میں اس کی شادی ہونی چاہیے, کب نہیں ہونی چاہیے, باپ بیٹی کا معاملہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ظالم باپ بھی تو ہوتے ہیں. تو یاد رکھو باپ میں ظالم ہونے کا عنصر کم ہے. اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے جو لوگ ہیں نا, ان کے ظالم ہونے کا خطرہ زیادہ ہے کہ یہ مغرب کو خوش کرنے کے لیے قانون بنا رہے ہیں. باپ تو نیچرل ایک سرپرست ہے, مانتا ہوں کہ اس میں کچھ ظالم بھی ہوتے ہیں, لیکن وہی بات ہے ہر قانون کے کچھ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. اسلام نے باپ کو ولی بنایا ہے. کچھ باپ آٹے میں نمک کے برابر ظالم بھی ہوتے ہیں جو اس اختیار کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیوں کی بڈھوں سے شادی کر دیتے ہیں پیسوں کی لالچ میں. تو جہاں ایسا ہو رہا ہے اس پہ یقیناً قانون حرکت میں آنا چاہیے اور اس پہ بہت
فقہا کے فتاوا موجود ہیں کہ کوئی باپ اپنی کم عمر بچی کی شادی اگر کسی بڈھے سے کر دیتا ہے اور پیسوں کی لالچ میں, تو یہ نکاح ہی نہیں منعقد ہوگا, کیونکہ اس میں باپ نے بیٹی کے مفاد کے بجائے کس کا فائدہ دیکھا ہے, اپنا فائدہ دیکھا ہے. تو وہ تو قانون پہلے سے بنے ہوئے ہیں. تو لیکن ایک اختیار ہی ختم کر دینا کہ 18 سال سے پہلے بچی شادی, 13 اور 18 میں بڑا فرق ہوتا ہے, 14, 15, 16, 17, 18, 5 سال بگڑنے کے لیے بہت. اور اس دور میں کہ جب اینڈرائڈ موبائل ہر ایک کے پاس ہو, فحش ویب سائٹس پر بھی کوئی پابندی نہ ہو, 13 سال کی بچی تو یہ ساری چیزیں دیکھے گی. اسکولوں میں کو ایجوکیشن بھی ہو جہاں لڑکے اس کو چھیڑ رہے ہیں, تو یہ سارے چھیڑ چھاڑ کے اسمبلی میں پہنچے ہوتے ہیں. یہ سارے ٹھڑک پوری, میں پھر کہہ رہا ہوں سب کو نہیں کہہ رہا, آپ ایک لاٹھی سے سب کو نہیں, ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اور اپنا کوئی فیملی سسٹم نہیں ہوتا. اب یہ ہمیں ہمارا خاندان ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے ایسے چلنا ہے, تو ہمیں ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, یہ بیکار قسم کی باتیں ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں نا. ہمیں اسلام پہلے بتا چکا ہے اور اللہ سے زیادہ ہمارا خیر خواہ کوئی نہیں ہے. تو بہت سے لوگوں نے 13 سال کی بچیوں کی شادیاں کی ہیں, بہت خوش ہیں وہ بچیاں, ان کے گھر بھی آباد ہیں. اب حکومت نے ایسے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں کہ دیکھیں کس نے کی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو کراچی میں ڈکیتیاں ہوتی ہیں, ان کے پیچھے کوئی خفیہ ایجنسیاں نہیں ہیں کہ دیکھیں ہم ذرا بھیس بدل کے جائیں, دیکھیں کہ کون ڈکیتی کر رہا ہے, کوئی آئے ہمارا بھی پرس چھینے تو ہم پکڑیں. لیکن اس پہ اتنا قانون حرکت میں آیا ہوا ہے کہ تجسس میں ہے کہ کوئی 13-14 سال کی بچی کی شادی کرے, ہم فوراً کیا کریں, اس کو پکڑیں. یہ سب مغرب کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے, اس میں ہماری خیر خواہی مقصود نہیں ہے. سمجھتے ہو, پہلے ساری نانی دادیاں 13 سال میں شادیاں ہوتی تھیں, 99 سال تک زندہ رہتی تھی وہ. کم عمر بچی کی شادی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے بلکہ فائدے مند ہے, کیونکہ نیچرل ہے نا. بالغ ہو گئی تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کا زندگی میں مرد آنا چاہیے, اس کی اپنی اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ, اس کی ذہن کی, ورنہ شوہر نہیں ملے گا تو بوائے فرینڈ بنائے گی وہ, تو وہ نیچر ہے اس کی, اس کو بندہ چاہیے. تو شوہر کی شکل میں نہیں دو گے تو غیر. اور جن ماؤں نے اپنی بچیوں کی شادیوں میں تاخیر کی ہے نا, وہ جو پچھتاتی ہیں وہ ان کے پاس نہیں جاتی, وہ عدالتوں میں نہیں جاتی ہیں, وہ بہت پچھتاتی ہیں کہ ہمیں اچھا رشتہ مل رہا تھا ہم نے نہیں کیا, آج وہ پریشان ہیں. تو ایسے بہت سے واقعات ہیں. رہا یہ کہ سسرال میں ظلم ہوتا ہے, تو وہ ظلم سسرال میں جو ہوتا ہے تو وہ تو بڑی عمر کی بچیوں پر بھی ہوتا ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں باپ کو اگر یہ ڈر لگتا ہے کہ میری بچی ابھی کم عمر ہے, جس کا رشتہ آیا ہے یہ اس کو بچے سمجھ کے بچوں کے طور پہ نہیں رکھیں گے بلکہ اس سے وہی ذمہ داریاں ڈالیں گے جو بڑی عمر کی عورتوں پر ہوتی ہے, تو پھر نہ دو. ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ آپ کم عمر بچیوں کی شادی کی ترغیب دیتے ہیں, تو اس عمر میں رشتہ کہاں ملتا ہے اچھا جو اس کو بچوں کی طرح سسرال اس کو ساتھ لے کے چلے. تو میں نے کہا کہ اگر اچھا رشتہ نہ ملے تو 40 سال میں بھی شادی مت کرو. اگر رشتہ نہیں مل رہا اچھا تو پھر 40 سال میں بھی نہ کرو. یہ تو ساری شرطیں کب ہیں کہ اس کے مناسب مل جائے. اب لوگ کہتے ہیں کہ اس کی گارنٹی کون دے گا, تو کہ اچھا ہے, تو گارنٹی تو قیامت تک کوئی کسی کی بھی نہیں دے سکتا. وہ تو 40 سال میں بھی شادی ہوگی تو گارنٹی. یہ جو طلاقوں کے واقعات ہو رہے ہیں تو 40 سال کی عمر کی عورتوں کی شادیوں کے ہو رہے ہیں. اس میں نقصان یہ کہ لڑکی جتنی دیر کرو گے نا شادی میں وہ اتنی میچور ہو جائے گی. میچور ہونے کی وجہ سے وہ سسرال میں ایڈجسٹ نہیں ہوگی اور طلاق کا ریشو بڑھے گا. پہلے طلاق کا ریشو کم تھا, کم عمر بچی کی شادی ہوتی تھی, اب طلاق کا ریشو بڑھ گیا. اتنی میچور ہو جاتی ہے وہ سسرال میں ایڈجسٹ نہیں ہوتی, وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے. تو لبرل لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کو کہنا ہماری وائف بھی ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے. کوئی بات نہیں بیگم, تمہاری اپنی زندگی اور میری اپنی زندگی. تو جب رشتہ ہی نہیں ہے تو کاغذ میں نکاح نامہ ہونے سے تھوڑی نکاح ہوتا ہے. رشتہ ہی نہیں ہے, کوئی ایک دوسرے کا خیال ہی نہیں ہے, کوئی کون سرپرست ہے, کس کی اطاعت کرنی ہے, کس کو خوش کرنا ہے, کس کی پیشانی میں اللہ نے جنت رکھی. لبرل لوگوں کے یہ مسائل نہیں ہے, ان کا مسئلہ پیسہ روکھڑا آنا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے ان سے مت پوچھ کے اپنے خاندانوں کو چلاؤ, اللہ نے جو ہمارے لیے نظام دیا ہے. اور میں پھر بات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کہہ دوں کہ اسلام بچیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے. بچی کی تعلیم کا خرچہ کس پر ہے؟ سسرال پر. کیونکہ جس کی وائف ہوگی پڑھی لکھی تو عزت شوہر کی ہے نا, تو شوہر کا چاہیے کہ بچی سے شادی کر کے, یعنی خود بھی اتنا بڈھا نہ ہو ٹھیک ہے نا, تو شادی کرے. اور سسر اور ساس کو چاہیے اپنے خرچے پہ اپنی بہو کو کیا بنائیں, ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں, جو مرضی بنائیں. ریڈی میڈ نہیں ملے گی آپ کو. جو میرا بیان سنتی ہیں وہ ریڈی میڈ بہو نہیں ملے گی ان کو. آپ کو بہو اپنے خرچے پہ ڈاکٹر بنانی پڑے گی. سسرال جا کے بھی سب کچھ ہو سکتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟
اچھا ابھی ایک کیس آیا ہے سامنے, ہاں وہ میں پہلے وہ واقعہ مکمل کر دوں کہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ باپ تربیت کے لیے اپنے بچوں کو چترول لگا سکتا ہے, اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. جو اس پہ پابندی کی آواز اٹھائے گا وہ اسلام کے بھی خلاف اور اپنی اولاد کو بھی بگاڑ رہا ہے. وہ تربیت میں جہاں محبت ہوتی ہے کبھی کہیں نہ کہیں سختی بھی کرنی پڑتی ہے. دنیا کا لا ہے, قانون ہے. عوام کو تربیت دینے کے لیے حکومت کو اجازت ہے نا کوڑا برسانے کی. تھانوں میں پولیس مارتی ہے کہ نہیں مارتی ہے؟ آپ کا بچہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا, آپ محبت سے سمجھائیں بیٹا چوری نہیں کرتے, پھر بھی پکڑا جا رہا ہے, چترول لگائیں. اس میں بچے کا بھی فائدہ اور آپ کا بھی. میں اپنا واقعہ سناؤں, میری بچی 6 یا 7 سال کی تھی, کہیں 5 یا 10 روپے پڑے ہوئے تھے, اس نے کہیں اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال لیے بغیر پرمیشن کے. میں نے اس کو زندگی میں شاید 1-2 دفعہ ہی تھپڑ لگایا ہوگا, ایک تھپڑ لگایا اس کو میں نے کھینچ کے. میں نے کہا یہ بہت بری حرکت ہے. دیکھو چوری میں نا فائدہ بہت ہوتا ہے. آج اس نے 10 روپے اٹھائے, کل وہ 10,000 بھی اٹھا سکتی تھی, کیونکہ وہ اتنا فری میں ایک چیز آ جاتی ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ میں اگر صرف نصیحت کروں گا, میرا دل نہیں چاہ رہا تھا خدا کی قسم. کس کا باپ کا دل چاہتا ہے اپنی بچی پہ ہاتھ اٹھائے؟ کس کا دل چاہتا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے ہاتھ اٹھایا تاکہ ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں اس عمل کی نفرت بیٹھ جائے. اور ایک کو پڑھائے, میرے ماشاءاللہ 14 بچے ہیں الحمدللہ. اس کا جو ساؤنڈ ہے نا, یعنی اس کی جو روحانی ساؤنڈ, وہ 13 میں ڈیوائیڈ ہوا ہے, باقی 13 میں. اب الحمدللہ میں لاکھ روپے رکھوں میں اس کے اوپر, 2 لاکھ روپے رکھوں, سکے پڑے رہے. مجھے یہ واقعہ ہو گیا تقریباً 8-10 سال پرانا, مجھے بلکہ 7-8 سال پرانا واقعہ ہے. مجھے یہ غم نہیں ہے کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ میرا کوئی بچہ پیسے نکالے گا. پرس میرا ایسے ہی پڑا رہتا ہے, کوئی نہیں نکالتا. یہ لاشعور میں بچے کی یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ عمل برا نہیں ہے بلکہ بہت برا ہے. یہ کام پولیس نہیں کر سکتی. پولیس تو اس وقت پکڑے گی جب یہ پکے چور بن چکے ہوں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. بچپن سے ہی ساری برائیاں سیکھتا ہے انسان, اچھائیاں بھی اور برائیاں بھی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے نمازی بناؤ اس کو, 10 سال میں بھی نماز نہ پڑھے اسے مارو. بچپن میں ہوتا ہے سب, اچھائی بھی سیکھتا ہے برائی بھی. ماں باپ, حدیث میں آتا ہے کہ بچے سب نیک پیدا ہوتے ہیں, ماں باپ ان کو یہودی, عیسائی اور مجوسی, آگ کی پوجا کرنے والا بنا دیتے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے. آپ بچے نے چوری کی, آپ کہہ رہے دیکھو بیٹا ایکچولی ایسے نہیں کرتے. اب بچہ ہو سکتا ہے سمجھ جائے وہ, لیکن ہو سکتا ہے وہ کہے میرے ابا سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں. اس دفعہ تو پکڑا گیا, اگلی دفعہ ایسے کریں گے پکڑے نہ جائیں ہم. تو بچے کے لیے ایک تھپڑ. ہاں میں یہ کہتا ہوں کبھی مجبوری میں بچوں پہ ہاتھ اٹھاؤ تو پھر اس کی تلافی لازمی کرو, کیونکہ جب بھی بچے پہ مار پڑتی ہے تو بچے میں شیطان منفی جذبات پیدا کرتا ہے والدین کے خلاف, چاہے وہ مار صحیح پڑی ہو. اس کی تلافی ضرور کریں کہ ایک تھپڑ اگر لگا دیا ہے تو جب نارمل ہو جائے تو اس کو اتنی محبت دیں کہ وہ کہے کہ کاش ایک کے بجائے 2 تھپڑ پڑتے مجھے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ کیا آج تو ابا نے کچھ اتنا زیادہ اکرام کر دیا کہ ایک کے بجائے دوسرے بچے بھی آ کے کہیں ابا ایک ہمارے بھی لگا دو. اس سے کیا ہوگا کہ مار کے جو پازیٹیو, جو مثبت فائدے تھے وہ تو حاصل ہوں گے, جو منفی چیزیں پیدا ہو رہی تھیں شیطان, وہ کیا ہو جائے گا, ختم. بچے جو باپ کی مار سے یا ماں کی مار سے بگڑتے ہیں, یہ وہ بچے ہیں جن کو ماریں تو پٹتی ہیں, محبتیں نہیں ملتی. ہمارے ابا نے بھی ہمیں بہت چترول لگائے الحمدللہ, تبھی آج ہم ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ گھنٹیاں بجا بجا کے ہی بھاگتے رہتے ساری دن. یہ کام بھی ہم نے بچپن میں تھوڑا سا کیا, گھنٹی بجا کے. یہ تو بچپن میں تو سوٹ کرتا ہے نا, چلتا ہے یہ. تو کچھ لڑکے لونڈے لپاڑے بھاگ رہے تھے, ہم نے کہا چلو یار ہم بھی گھنٹی بجا کے بھاگتے ہیں. ابا نے دیکھ لیا, ٹھیک ہے نا, ابا نے لگا دیا چترول کے, بھائی کیا کر رہے ہو یار تم, مجھے بدنام کرو گے محلے میں. تو اس کے بعد سے کسی کی گھنٹی, اب تو جہاں گھنٹی بجانی ہوتی نہیں, مجھے میں جب ڈرائیونگ کرتا ہوں نا لوگ کہتے ہیں ہارن بہت کم بجاتے ہو, ہے نا, نوٹ کیا نا آپ لوگوں نے, بھائی وہ یاد آ رہا ہوتا ہے گھنٹی بجائی تھی ابا نے. اب گھنٹی پہ مارا تھا یہ پتہ نہیں کسی اور چیز پہ, مجھے صحیح طرح یاد نہیں, لیکن پٹے ہیں الحمدللہ ہم ابا سے. لیکن ہمارے والد صاحب کیا کرتے تھے, جس دن ٹھکائی لگائی ہے اس دن پھر اتنی محبت بٹھا کے, بھئی یہ کچھ ریوڑیاں نکال کے دے دی, کچھ پیسے دے دیے, بھئی یہ دکان سے کچھ خرید لو, کچھ محبت سے, نہیں بیٹا ایسا نہیں کرتے, دیکھو ہم تمہارے خیر خواہ ہیں, کوئی دشمن نہیں ہے. اس سے اور زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے.
ہاں بگڑتے وہ بچے ہیں, ماں باپ صرف چترول ہی لگاتے ہیں. جب بھی ابا گھر میں آئیں گے بچے سمجھتے ہیں چنگیز خان گھر میں آ گیا, ابھی نصیحتوں کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے, بس یہ آگے یہ یہاں کیوں رکھا ہوا ہے, یہ گلاس یہاں کیوں رکھا ہوا ہے, ابے تو اسکول گیا تھا, یہ اسٹائل ہوتا ہے. تو اسکول آج پھر چھٹی کر کے بیٹھا ہوا ہے, پٹاخ پٹاخ دو لگائی اس کے کھینچ کے, پھر ایک ٹھڈا مارا, پھر گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں. بچوں کو گالیاں نہ دیا کرو, یہ بہت بری عادت ہے. ابے تو کیا کر رہا ہے, ابے تو الو کے پٹھے ایسے, یہ کہ جی نہیں بھائی آپ کیا کر رہے ہو بیٹا, ایسے تو تمیز. ایک صاحب نے مجھے کہا میرا بچہ جو ہے نا تو تڑاک سے بات کرتا ہے. میں نے کہا آپ اپنے بچے سے تو تڑاک سے کرتے ہوگے, ورنہ یہ کہیں اور سے تو نہیں سیکھ سکتا, یہ جو لب و لہجہ ہے یہ گھر سے ہی سیکھ. اردو اس نے, میں نے کہا گھر سے سیکھی ہے نا, باہر سے تھوڑی سیکھی ہے, تو اردو میں گالیاں بھی کہاں سے سیکھے گا وہ. اگر آئیے بیٹھیے کا لب و لہجہ ہوگا تو بچہ بھی کس طرح بات کرے گا. میں نے دیکھا ہے بچے بھی آئیے بیٹھیے کھائیے اس طرح, کیونکہ ابا اس سے اسی طرح سے بات کرتے ہیں. ہم نے علماء کو دیکھا ہے, بڑے علماء کو, وہ اپنے بچوں سے ایسے بات کر, آئیے بیٹا, چھوٹے بچوں سے بھی کھائیے جائیے. اور یہاں کیا ہو رہا ہے, ابے الو کے پٹھے کھا لے, تیرے سامنے کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہوتا ہے اسٹائل. کھا, یہ تیری نوکرانی نہیں ہے جو تیری ماں ہے جو بنا کے لائی ہے, کھا. تو یہ اسٹائل ہوتا ہے. تو بچے کو گھر میں عزت بولو نہیں ملتی. وہ کہتے ہیں یار ہم تو ایسے ہی پیدا ہو گئے, پتہ نہیں کیوں پیدا ہو گئے گھر میں, اس گھر. میرے پاس ایسے بچے بھی آئے ہیں, کہہ رہے ہیں میں کاش کسی اور گھر میں پیدا ہو جاتا ہے. ایسے خود بچے کہہ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کفر ہے یار, ایسا مت کرو, اللہ نے تمہارے والدین سے بڑا کوئی بھی نہیں. کہہ رہے ہیں یار عزت ہی نہیں ہے. تو چترول کے وقت چترول, لیکن پرمایا والا چھوڑیں. چترول کے وقت کیا لگیں گے, چترول بھی لگیں گے. ہاں لیکن اصول یہ ہے کہ جو کام محبت سے ہوتا ہے وہ مار پیٹ سے نہیں ہوتا. مار پیٹ بالکل ایک آخری درجہ ہے, بالکل آخری. اصل تو محبت ہے, محبت سے سدھر جائے اس کو زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن نہیں ہوتا بھائی, سارے تھوڑی محبت سے سدھرتے ہیں. ہم نہیں سدھرے جو یہاں بیٹھ کے تیری ہمارے ابا نے لگائے, ہم تو ٹیوشن کی چھٹیاں مارتے تھے روزانہ. تو ابا نے پائپ لے کے دھنائی لگائی. ابا تو میرے لیے ایک دفعہ اسپیشل درخت سے ایک ڈنڈی توڑ کے لائے تھے. کہہ رہے ہیں کہ جب پٹائی کا ٹائم آتا ہے کوئی ڈنڈا نہیں مل رہا ہوتا. لیکن ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی. اسکولوں میں بھی یہ سنتے تھے, ہمارے ٹیچر بھی کہتے تھے بھائی باپ کی مار سے ایسے پودے اگتے ہیں, پھول اور بوٹے, ایسے پھول پیدا ہوتے ہیں جیسے زمین میں پھول پیدا ہوتے ہیں نا پانی کے ذریعے, ایسے ماں باپ کی. ہم اسکولوں میں یہ سنتے تھے ٹیچروں سے. اگر ٹیچر نے ہم پہ کبھی ہاتھ اٹھایا, ہم اپنے والدین کو آ کے شکایت کرتے کہ آج ہمارے ٹیچر نے ہمیں مارا ہے, تو ہمارے والدین ہمیں یہ نصیحت کرتے تھے کہ جو بچہ ٹیچر کی مار برداشت کرتا ہے اور ٹیچر کے سامنے زبان نہیں چلاتا, اللہ اسی کو علم کی دولت دیتے ہیں. اور یہ ماں باپ سے ہم سنتے تھے کہ علم ادب کے بغیر, بھائیوں سے بھی یہ سنتے تھے ماں باپ. میں نے ایک دفعہ اپنے بھائی کے سامنے ٹیچر کی شکایت کی, میرے بھائی نے مجھے اپریشیٹ نہیں کیا, آنکھیں دکھائی مجھے, شرم نہیں آتی اپنے ٹیچر کی آگے برائی کر رہے ہو میرے سامنے. آج دونوں کو باغی بنایا جا رہا ہے. اسکولوں میں بتایا جا رہا ہے کہ بیٹا ماں باپ سختی تو نہیں کرتے, پوچھتے ہیں, ہاتھ تو نہیں اٹھاتے. اور اگر کسی ٹیچر نے بچے پہ ہاتھ اٹھایا, ابا اور ٹیچر سے لڑنے کے لیے اسکول پہنچ جائے گا. یہاں قاری صاحب بیٹھے ہوئے جو مغرب کے بعد بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, ان سے میں نے کہا ہوا ہے کہ میں مسجد کا امام ہوں, میرے بچوں کے ساتھ آپ نے وہی سلوک کرنا ہے جو دوسرے بچوں کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ بولیں کہ یہ مفتی طارق مسعود کے بچے ہیں تو ان پہ ہاتھ نہیں اٹھے گا. میں نے کہا اس کا مطلب آپ ان بچوں کو فرعون بنا رہے ہو. ان کو کیا بنا رہے ہو؟ اگر آپ دوسرے بچوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہو, سبق یاد نہیں, ان کو مارتے ہو, تو آپ کو یہ سلوک میرے بچے کے ساتھ بھی. ورنہ بچہ دیکھے گا وہ تو پٹ رہا ہے, میں نہیں پٹ رہا, کیوں کہ میں مفتی طارق مسعود کا بیٹا ہوں. اس سے بچہ کیا ہوگا؟ تربیت ہوگی, بولو نا, وہ فرعون بنے گا, اس میں تکبر پیدا ہوگا کہ ہم کوئی الگ مخلوق ہیں. ان کو سختی سے بولا ہوا ہے میں نے. ہاں بے تحاشا مار پیٹ کی اجازت, کہ ایسا نہ ہو کہ جانوروں کی, وہ کیمرے تو ہر جگہ لگے ہوئے ہیں, مسجد میں بھی لگے ہوئے ہیں, میں دیکھتا نہیں ہوں کہ قاری صاحب مار رہے ہیں کہ نہیں مار رہے. قاری صاحب ڈر جائیں گے, اچھا کیمرے لگے دیکھ رہا ہوتا ہے, چیک کر رہا ہوتا ہے, ہمیں ایسا نہیں ہے. لیکن ایک اصول کی بات ہے کہ اعتدال, یہ نہ ہو کہ پکڑ کے, اس سے تو بچے بگڑتے ہیں اور بد اخلاق بنتے ہیں. تو کہیں ضرورت ہے, سبق یاد نہیں کر رہا, بلا وجہ چھٹیاں کر رہا ہے, تو بھائی اجازت ہے. ٹیچروں کو بھی بولا ہوا ہے اور گھر میں بچوں کو ہی سکھایا ہوا ہے کہ ٹیچر کی شکایت میرے سامنے
نہیں ہوگی. اب سوال پیدا ہوتا ہے, بعض ٹیچر تو بڑے ظالم بھی ہوتے ہیں, جب بچہ گھر میں آگے بتائے گا نہیں تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا, تو آپ ویسے انکوائری کریں اس کی. اگر بچے نے آ کے بتایا ابو ٹیچر بہت مارتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, تو آپ بچے کے سامنے مت بولو, بچے کو یہ بولو نہیں نہیں بیٹا ٹیچر کا تو حق ہے, تربیت ہوتی ہے, علم تو ادب سے آتا ہے. الگ سے پھر انکوائری کرو اس کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یار کوئی ضرورت سے زیادہ تو نہیں حساب کتاب خراب ہو رہا, کیونکہ اس کی تو ظلم بھی ہے نا بچے کے اوپر, کیوں, وہ بھی تو انسان ہے, اور اس سے تربیت کے بجائے بچہ بگڑتا بھی ہے. تو مارکیٹ میں یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں, شارٹ. اپنے بچوں کے لیے اصول کچھ اور ہوتے ہیں. یہاں بعض دفعہ کوئی بچے شرارتی کرتے ہیں, کوئی نمازی تھوڑی سختی کرتا ہے, تو وہ باپ لڑنے کے لیے آ جاتا ہے. وہ بھائی کسی بوڑھے نے تمہارے بچے پہ اگر ہاتھ اٹھا لیا تو بچے کو بولو بیٹا یہ بھی تمہارے باپ کی طرح ہے, سفید ریش ہے, اس نے تھوڑا ڈانٹ دیا, ہاتھ اٹھا لیا, تو بیٹا یہ باپ کی جگہ ہے, اس کی شکایتیں لے کے مت آؤ میرے پاس. تو ادب نہیں ہے, تبھی بس حساب کیا چل رہا ہے آپ دیکھو. تو وہ میں بتا رہا تھا کہ وہ یورپ میں تھے ہمارے ایک حضرت کے جاننے والے, تو یہ ابا کا اصل میں والدین کا تذکرہ آتا ہے نا, تو میں تھوڑا سا بہت کوشش کرتا ہوں جذبات پہ کنٹرول کرنے کی. جو جذبات بنتے ہیں وہ میں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. انسان جو کچھ ہوتا ہے نا اس میں سب سے پہلا دخل کس کا ہوتا ہے, سب سے پہلا دخل کس کا ہے, والدین کا. تو جو کچھ بھی انسان کو کچھ اگر عزت ملے, کچھ عمل کی توفیق ملے, کچھ معاشی لحاظ سے اگر کچھ کھانے کو روٹی مل رہی ہے, تو یہ سب چیزوں میں کس کا دخل ہے. آج لوگ جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کو والدین کی حقوق نہیں بتائے جا رہے, ان کو بس یہ بتایا جا رہا ہے. یورپ میں تو بہت ہی بگاڑا جا رہا ہے کہ ابا نے تیز آنکھوں سے کیوں دیکھا, ابا نے ہاتھ کیوں اٹھایا. میں کہتا ہوں مزے, لوگ مجھے کہتے ہیں ہماری اولاد بگڑ رہی ہے, میں کہتا ہوں مزے لو وہاں رہنے کے. تو ایک صاحب گئے وہاں رہنے کے لیے نا, بہت منع کیا ہمارے حضرت نے بھی کہ بھائی وہاں جاؤ جاب کرو, فیملی کو وہاں نہ رکھو. ساری فیملیاں کی بات نہیں کر رہا, کچھ بگڑ جاتے ہیں. تو وہاں وہ گئے ہیں, 6 مہینے بعد بھاگ آئے. ہمارے حضرت کو انہوں نے بتایا کہ حضرت میں 6 مہینے وہاں رہا ہوں, 6 مہینے میں ایک دفعہ بیٹھ کے پیشاب کرنے کی توفیق بولو بھائی نہیں ملی. بچے انتہائی بگڑ گئے تھے. ایک دن میں نے اپنے چھوٹے بچے کو تھپڑ مارا, میں نے کہا چلو ہم نے بھی ابا سے مارے کھائی ہیں, تو ایک آدھ تھپڑ اگر بچے کو لگ گیا تو تھوڑی دیر میں پولیس آ گئی, اٹھا کے اندر. اب باپ کے کیا جذبات ہوں گے, یار بیٹا اگر آپ کو تھانے بھجوا دے, کہہ رہا میں دانت پیس رہا ہوں کہ میں یہاں سے چھوٹوں گا تو میں اس کی چترول لگاؤں گا, مجھے اس نے تھانے بھجوا دیا. کہہ رہے میں جب آیا تو میں نے بچے کو ذرا آنکھیں دکھائیں, میں نے کہا مجھے تھانے بھجوائے, تو فوراً فون کی طرف اشارہ کرتا ہے. کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے, فون. یہ ہیں ہیومن رائٹس, اٹ از کالڈ ہیومن رائٹس. تبھی تو لوگ وہاں بچے نہیں پیدا کرتے کہ ہمارا ہی باپ بنے گا. پھر میں بتا رہا ہوں ساری فیملی ایک جیسی نہیں ہوتی. کہیں آپ کہیں کہ اچھا اپنے خالہ کو فون کر کے کہہ رہے ہیں اچھا تمہیں پتہ ہے تمہارے بچہ تو بہت سے یہاں سے زیادہ اچھے ہیں, ایسے بچے بھی ہیں. لیکن وہ ایک عمومی ماحول کی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں میں نے کہا یار یہ تو بڑی ٹینشن والا کام ہو گیا, میری سال ہم نے جانا ہے اور سلوک ہمارے پاس ایسا ہو رہا ہے جیسے اس نے ہمیں جانا ہے. بیگم صاحبہ بھی ماڈرن ہو گئیں, ان کو بھی اب کچھ نہیں کہہ سکتے. کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب یہاں سے نکلو پاکستان جاؤ, بچوں کو اور بیوی کو یہاں نہیں رکھوں گا, لیکن پاکستان اگر ان کو بتا کے لے کے جاتا تو یہ رپورٹ کرا دیتے ہم ایک پسماندہ ملک میں لے کے جا رہے ہیں جہاں گٹر ابل رہے ہیں, تو کسی کا باپ بھی پھر نہیں لے جا سکتا. میں نے کہا کہ بیٹا تمہیں داتا دربار گھما کے لاتا ہوں, وزٹنگ ویزے پہ ہم جا رہے ہیں پاکستان. بیگم کو بھی یہ سمجھایا, کیونکہ بیگم بھی آنکھیں نکال رہی تھی بہت زیادہ, کوئی بات ہی نہیں مان کے دے رہی, بچے بھی بگڑ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں ہم نے پھر کیا کیا, اپنے غصے پہ قابو کیا. ابھی شکر ہے نیشنلٹی نہیں ملی تھی ان کو وہاں کی, ورنہ تو وہاں حکومت یہاں سے انڈا موڑ سے بچوں کو اٹھا کے لے کے جاتی کہ ہمارے بچے تم کیوں پال رہے ہو. تو کہہ رہے ہیں میں نے نیشنلٹی ملنے سے پہلے ویزا تو ان کا وزٹنگ کی ضرورت نہیں تھی ان کو, پاکستان آیا کہ تفریح کے لیے کہ گھمانے پھرانے لے جا رہا ہوں. یہاں آ کے ایئرپورٹ پہ ہی چترول لگانے شروع کر دیے میں نے. بچہ کہہ رہا ہے کیوں مار رہے ہو, کہہ رہے ویسے ہی مار رہا ہوں, فرق ہے, اس لیے مار رہا ہوں کہ یہ پتا چلے کہ میں تیرا کیا ہوں,
باپ ہوں. باپ تو یہ باپ ہونے کا بھی تو ثابت کرنا ہے نا. اور میں نے کہا بلا پولیس کو, بلا پولیس کو. قانون تو ہے کہ پولیس انوالو ہوگی, لیکن اللہ کا شکر ہے پولیس والوں میں غیرت ہے, وہ اس کال پہ آتے نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے کل ہمارا بچہ بھی ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا. یہ پولیس والوں کو یہ بیان کسی طرح پہنچا دو کہ پولیس والا باپ کو اریسٹ کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اگر آج میں اس بچے کی وجہ سے باپ کو میں جیل میں بھیجوں گا تو کل میرا بچہ بھی مجھے جیل بھجوا سکتا ہے. تو اس میں یہ غیرت ہے. بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں بچے پولیس کو بلاتے ہیں, پولیس آتی نہیں ہے. میں کہتا ہوں پولیس والوں میں اللہ کا شکر ہے اتنی غیرت ہے. ہاں زیادہ ظلم ہو رہا ہے, زیادہ کیا تھوڑا بھی ظلم اگر ہو رہا ہے, یہ تو ظلم نہیں ہے نا. اگر بہت بے تحاشا بلا وجہ مار پیٹ ہو رہی ہے پھر تو پولیس کو بھی انوالو ہونا چاہیے. چاہے شوہر اگر بیوی کو مار رہا ہو, خام خامے پیٹ رہا ہے اس کو, یا اولاد کو مار رہا ہے, تو غلط ہے نا. غلط کو تھوڑی ہم کہیں گے. لیکن یہ کہ بالکل برگر فیملی بنا دیں, ہم اس کو چھوئی موئی بنا دیں, ایسا نہیں ہوگا بھائی. جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا.